عجیب منطق ہے انسان کی۔ جہاں انسانیت محبت کا درس دیتی ہے وہاں انسان ہی محبت کا سب سے بڑا دشمن دکھائی دیتا ہے۔ اگر حالات اور اپنوں کے مزاج اور خوشیوں کو سمجھتے ہوئے صحیح قدم اٹھایا جائے تو شاید اتنے برے انجام سے بچا جا سکے جس میں کوئی جان سے جاتا ہے اور کوئی جان بچاتا پھرتا ہے۔ ہم محبت کو اپنی مرضی کے منظر میں فٹ کر کے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں، جیسا کہ اس نے کیا جس کے خیال میں ذرا سی دیر کی دھند تمام عمر کی پردہ پوشی کرتی رہے گی، مگر قدرت کبھی جرم کو پناہ نہیں دیتی۔ جو بھی اور جیسا بھی انسان سے سرزد ہوتا ہے اسے ویسے ہی خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور ملک صفدر حیات جیسے لوگ اس خمیازے کو عملی شکل دینے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ لامحدود ہونے والی برائی کو حد کے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ محبت میں حصارہ پانے والے ایک عاشق نامراد کا قصہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ ملک صفدر حیات صاحب کی سیریز میں آج میں ایک انتہائی دلچسپ کیس آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کیس کا آغاز کروں، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جو میرے چینل پر نیو ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجئے گا، اور اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو کائنڈلی لائک، کمنٹ اور شیئر بھی لازمی سے کیجئے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا، جس کا نام ہے نیک نام۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگ کہیں اور چل رہی ہوتی ہے اور دھواں کہیں اور سے اٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ آج میں آپ کو جس کیس کی ردات سنانے جا رہا ہوں اس میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ ان دنوں میں ضلع گوجرانوالہ کے تھانہ صدر میں تعینات تھا۔ وہ موسم سرما کے دن تھے، جنوری کا مہینہ دبے قدموں اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، یعنی اس کے ختم ہونے میں چند روز باقی تھے۔ وہ غالباً 20 جنوری کی تاریخ تھی۔ میں حسب معمول اپنے کمرے میں بیٹھا تھانے داری کر رہا تھا کہ شمشاد علی ASI اور ایک کانسٹیبل ارشاد حسین مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے انہیں فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ وہ دونوں گوجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد سے آئے تھے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے ان کی آمد کی غرض و غایت معلوم کی تو ASI شمشاد علی نے بتایا، ملک صاحب یہ گمشدگی کا معاملہ ہے جناب۔ کس کی گمشدگی؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ بندے کا نام سلیم ہے سرکار، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ سلیم 15 جنوری سے غائب ہے۔ آج 20 جنوری ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیم پچھلے 5 دن سے لاپتہ ہے، لیکن آپ لوگ وزیر آباد سے سلیم کی تلاش میں یہاں آئے ہو، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گمشدہ بندے کا تعلق بھی وزیر آباد ہی سے ہے۔ میرے تھانے سے اس کی تلاش یا گمشدگی کا کیا واسطہ؟ بہت گہرا واسطہ ہے ملک صاحب، شمشاد علی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ یہ ٹھیک ہے کہ سلیم وزیر آباد کے ایک محلے نظام پورہ کا رہنے والا ہے اور وزیر آباد کے متعلقہ تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ 19 جنوری کو لکھوائی گئی تھی، مگر ہماری تحقیق اور تفتیش کے مطابق سلیم آپ کے علاقے سے غائب ہوا ہے، لہٰذا ہمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ وزیر آباد کا رہائشی میرے علاقے سے غائب ہوا ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بات دراصل یہ ہے جناب، یہ ایسے ہی مجھے معاملے کی حقیقت سے تفصیلاً آگاہ کرتے ہوئے بولا۔ سلیم وزیر آباد کا رہائشی ضرور ہے، مگر وہ یہاں گوجرانوالہ کے انڈسٹریل ایریا میں واقع ایک ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتا تھا۔ وہ ہفتہ وار چھٹی پر ہی اپنے اہل خانہ سے ملنے وزیر آباد جایا کرتا تھا۔ ہفتے کے باقی دن وہ ادھر ہی رہتا تھا۔ اس نے یہ محلہ شریف پورہ کے گھر میں رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ 15 جنوری کو اسے وزیر آباد جانا تھا۔ جب وہ گھر نہیں پہنچا تو اس کے اہل خانہ کو تشویش ہوئی، کیونکہ اگلے روز یعنی چھٹی کے دن اس کی منگنی تایا زاد زرینہ سے ہونے والی تھی۔ سلیم کی عدم دستیابی کے باعث گھر میں افراتفری پھیل گئی۔ چھٹی کا دن جیسے تیسے اس کے انتظار میں گزارا گیا۔ اگلے روز یعنی 17 جنوری کو سلیم کے گھر والوں نے گوجرانوالہ آ کر فیکٹری سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ 14 جنوری کی دوپہر ہی کو فیکٹری سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس صورتحال نے سلیم کے گھر والوں کی پریشانی کو بڑھا دیا۔ جب وہ 14 جنوری روز جمعہ فیکٹری سے روانہ ہوا تھا تو پھر وہ اپنے گھر وزیر آباد کیوں نہیں پہنچا تھا؟ فیکٹری والے اس حوالے سے کچھ بھی بتانے سے قاصر تھے۔ جب سلیم کے ورثاء کی عقل جواب دے گئی تو کسی کے مشورے پر انہوں نے بدھ 19 جنوری کو وزیر آباد کے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی، اور آج ہم تفتیش کے لیے وزیر آباد سے یہاں آئے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہاں پہنچ کر کسی قسم کی کوئی کارروائی تو نہیں کی؟ یہ ایسے کہ خاموش ہونے پر میں نے استفسار کیا۔ جناب ہم تو سیدھے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، شمشاد علی بڑی فرما برداری سے بولا۔ یہ علاقہ آپ کے تھانے کی حدود میں آتا ہے، ہم آپ کے علم میں لائے بغیر کوئی کارروائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ جس دور کا واقعہ ہے اس زمانے میں تھانوں اور نفری کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی،
गुजरावाला का सनती इलाका मेरे ही थाने की हदूद में आता था। ये आपने अच्छा किया कि सीधे मेरे पास चले आए। मैंने सिताइशी नज़र से बारी बारी शमशाद अली और इरशाद हुसैन की तरफ देखा। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, अगर आपका गुमशुदा बंदा सलीम मेरे इलाके में कहीं भी मौजूद है तो मैं उसे ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलक साहब। शमशाद अली जल्दी से बोला, हमें आपसे ऐसे ही ताउन की उम्मीद थी। मैं आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैंने तसल्ली में इस लहजे में कहा, आप मुझे गुमशुदा सलीम के बारे में सब कुछ तफसील के साथ बताएं ताकि मैं उसकी तलाश के लिए एक मौसर लाएअमल तरतीब दे सकूं। ये एसआई ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई और ठहरे हुए लहजे में मुझे हालात वाक़या से आगाह करने लगा। मैं उसके बयान का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आप इस केस के पस मंज़र से अच्छी तरह आगाह हो जाएं और दौरान समाअत आपका जहन किसी उलझन का शिकार ना हो। जैसा कि आपको मालूम हो चुका, गुमशुदा नौजवान सलीम का ताल्लुक वज़ीराबाद के एक महल निज़ामपुरा से था। वज़ीराबाद को ज़िला गुजरांवाला की तहसील का दर्जा हासिल था और ये दरिया चनाब के किनारे वाक़या था। वज़ीराबाद की छुरियाँ चाकू पूरे मुल्क में मशहूर थे। सलीम की उम्र 25 के आसपास थी। वो गंदमी रंगत का हामिल एक मियाना कद शख्स था। उसकी फैमिली वज़ीराबाद में आबाद थी, जबकि वो रिज़्क रोज़गार के सिलसिले में गुजरांवाला के सनती इलाके में आया हुआ था। गुजरांवाला ही के एक महल शरीफपुरा में उसने आर्जी रिहाइश भी इख्तियार कर रखी थी। महल्ला शरीफपुरा मस्कूरा टेक्सटाइल मिल्स से ज़्यादा दूर नहीं था। उस मिल्स का नाम स्टार टेक्सटाइल मिल्स फ़र्ज कर लेते हैं। सलीम अपने वालिदैन का इकलौता था। उसका बाप शफीक खेती बाड़ी के ज़रिए अपनी रोज़ी कमाता था। सलीम के माँ का नाम हयात बीबी था। वाक़यात के मुताबिक 16 जनवरी रोज़ इतवार सलीम की अपनी तायाजात जरीना के साथ मंगनी होने वाली थी। जरीना महल्ला निज़ामपुरा में उसके पड़ोस में ही रहती थी, जहां अगले रोज़ यानी इतवार 16 जनवरी को उसकी मंगनी का प्रोग्राम तय था। मगर वो अपने जरीना महल्ला निज़ामपुरा में उसके पड़ोस में ही रहती थी। जरीना का बाप यानी सलीम का ताया हनीफ वज़ीराबाद के मीन बाज़ार में कपड़े की दुकान करता था, जिससे अच्छी खासी गुजर बसर हो जाती थी। जरीना की माँ जन्नत बीबी एक फरबा और बीमार औरत थी। जरीना भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और अपनी आंख बंद होने से पहले जन्नत बीबी उसको खुशी खुशी रुखसत कर देने की ख्वाहिश रखती थी। हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक सलीम को हफ्ता 15 जनवरी फैक्ट्री से छुट्टी करके सीधे अपने घर वज़ीराबाद पहुंचना था, जहां अगले रोज़ यानी इतवार 16 जनवरी को उसकी मंगनी का प्रोग्राम तय था। मगर वो अपने घर नहीं पहुंच सका था, जबकि फैक्ट्री वालों का बताना ये था कि वो जुमा 14 जनवरी की दोपहर ही को छुट्टी कर गया था। मैंने ये तमाम तर मालूमात अपने जहन में महफूज की और वज़ीराबाद के एएसआई शमशाद अली से पूछा, तुम लोगों ने गुमशुदा सलीम के हवाले से पूछताछ तो की होगी, वो उसकी गुमशुदगी के बारे में क्या कहते हैं? हमने हर ज़ाविये से उनसे ढेरों सवाल पूछे हैं, शमशाद अली ने जवाब दिया, मगर वो इस सिलसिले में कुछ भी बताने से कासिर हैं। क्या पहले भी वो कभी इस तरह बगैर बताए गायब हुआ था? नहीं जनाब, एएसआई ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। सलीम के घर वालों के मुताबिक इस नौयत का वाक़या पहली बार पेश आया। सलीम की किसी से दुश्मनी वगैरह के बारे में वो क्या कहते हैं? मैंने गहरी संजीदगी से सवाल किया। जनाब, सलीम के बारे में उधर वज़ीराबाद में तो बहुत अच्छी और तसल्ली बख्श रिपोर्ट है, शमशाद अली ने मुतदल अंदाज में बताया। आज तक उसका किसी के साथ कोई बड़ा झगड़ा या फड्डा नहीं हुआ। जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर ये बंदा कहाँ गायब हो गया? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, कहीं उसे कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया? हाँ, ऐसा हो सकता है, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। हमने तमाम हालात आपको बता दिए मलिक साहब। बंदा आपके थाने की हुदूद में गायब हुआ है, इसलिए उसकी तलाश और बाजियाबी के सिलसिले में भी आप ही हमारी मदद करेंगे। बेशक मैं आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगा, मैंने बड़े एतमाद से कहा। यह दर हकीकत पुलिस डिपार्टमेंट से ताउन होगा। आप लोगों के पास सलीम की कोई तस्वीर वगैरह होगी? ओहो, ये ऐसा ही अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, मैं भी कैसा पागल हूँ, सलीम का फ़ोटो साथ लेकर आया हूँ और अभी तक आपको दिखाया ही नहीं। फिर वो अपने थैले में से एक डायरी बरामद करते हुए जल्दी से बोला, बिल्कुल सलीम की तस्वीर है जनाब। डायरी में से उसने एक का तस्वीर निकालकर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये देखें मलिक साहब, इस तस्वीर में सलीम भी है। मैंने मुस्कुरा तस्वीर उसके हाथ से ले ली और बगौर उसका जायज़ा लेने लगा। वो एक पोर्ट्रेट फ़ोटो था जिसमें दो अफराद नज़र आ रहे थे, एक घुंघराले बालों वाला और क्लीन शेव और दूसरा। मैंने तस्वीर का मुआयना जारी रखते हुए एएसआई शमशाद अली से सवाल किया, इनमें से सलीम कौन है? वो जिसने मूछ दाढ़ी मुंडवा रखी है। वो मेरी मुश्किल आसान करते हुए बोला, उसे क्लीन शेव बनने का बहुत शौक है। हालांकि यार दोस्त इस हवाले से इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि जिसकी मूछ नहीं उसका कुछ नहीं, वगैरह वगैरह। और सलीम के साथ ये दूसरा दाढ़ी वाला जवान कौन है? मैंने अब की बार एएसआई शमशाद अली की आंखों में देखते हुए पूछा। ये सलीम का कोई दोस्त है, उसने बताया। उधर गुजरांवाला ही में रहता है, उसका नाम सलीम के घर वालों को पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूंगा कि ये बंदा कौन है और सलीम के साथ उसकी किस किस्म की दोस्ती थी।
میں نے مانی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر ASI شمشاد علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، مجھے 1-2 دن تفتیش کے لیے دیں، اللہ نے چاہا تو میں سلیم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب۔ شمشاد علی نے گہری سنجیدگی سے کہا، سلیم کے گھر والے اس کی گمشدگی سے سخت پریشان ہیں۔ یہ تو بات ہی پریشانی کی ہے شمشاد علی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اگر کسی کی بکری گم ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ تو پھر ایک جیتا جاگتا جوان جان انسان ہے جس کی منگنی ہونے والی تھی۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ شمشاد علی نے پوچھا، اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو ہم میں سے کوئی آپ کے پاس رک جاتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے شمشاد علی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، تم 2 دن بعد میرے پاس آ جانا، اللہ نے چاہا تو میں تمہیں کوئی خوشخبری ہی سناؤں گا۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ، وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ چلے ٹھیک ہے جی، میں نے باری باری ان دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، وڑائی صاحب کو میرا سلام کہنا۔ اچھا جی ضرور کہوں گا، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ سفیان وڑائچ اس تھانے کا انچارج تھا جہاں سے ASI شمشاد علی اور کانسٹیبل ارشاد حسین آئے تھے۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد میں گمشدہ سلیم کے بارے میں سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر میں حوالدار نبی بخش میرے پاس آ گیا، اس نے شمشاد علی اور ارشاد حسین کے بارے میں مجھ سے پوچھا، ملک صاحب یہ ملازم کسی اور علاقے سے آئے تھے نا؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے نبی بخش، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ گمشدہ بندے کی تلاش میں وزیر آباد سے یہاں آئے تھے۔ میں نے اس کے بعد نہایت ہی مختصر الفاظ میں حوالات کے نگران نبی بخش کو وزیر آبادیوں کی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، تو اس بندے کو تلاش کرنے کا مشن کب سے شروع کرنا ہے ملک صاحب؟ حوالدار نبی بخش بہت ہی مستعد اور جوشیلا اہلکار تھا، اکثر مارکوں میں وہ میرے ساتھ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نیا عزم اور نئی ترنگ دیکھی تو زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، نیک کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی نبی بخش، تم جلدی سے تیاری کر لو، ہم ابھی تھوڑی دیر میں نکلیں گے۔ پہلے کدھر کا رخ کرنا ہے ملک صاحب؟ اسٹار ٹیکسٹائل ملز، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آخری مرتبہ اس گمشدہ جوان سلیم کو جمعہ 14 جنوری اسی فیکٹری میں دیکھا گیا تھا۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق سلیم 14 جنوری کو دوپہر میں فیکٹری سے چھٹی کر کے گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس کی کوئی خبر نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی تفتیش کا آغاز اسی فیکٹری سے کرنا چاہیے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں سرکار، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں ابھی چند منٹ میں صنعتی علاقے کی طرف جانے کے لیے سواری کا بندوبست کرتا ہوں، آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ میں اسی لمحے سے تیار ہوں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر فوٹو کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ 2 افراد کا پورٹریٹ فوٹو تھا اور ASI شمشاد علی کے مطابق سلیم کے ساتھ اس کا کوئی گجرانوالیہ دوست تھا۔ تصویر میں یہ دونوں جوان ہنسے خوشگوار موڈ میں نظر آتے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں میں گہری دوستی ہے۔ اگر میں اس نامعلوم اور بے نام داڑھی والے جوان کو ڈھونڈ نکالتا تو اس کی مدد سے بآسانی گمشدہ سلیم کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ میں چند لمحات تک سلیم اس کے دوست کے نقش و نگار کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر تصویر کو پلٹ دیا۔ اگلے ہی لمحے مجھے ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ تصویر کے پیچھے اس فوٹوگرافر کی مہر ثبت تھی جہاں سلیم اور اس کے دوست نے اپنا یہ فوٹو بنوایا تھا۔ اس فوٹوگرافر کے اسٹوڈیو کا نام تھا تصویر محل اور ایڈریس ریل بازار کا درج تھا۔ ریل بازار ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہی واقع تھا۔ سلیم کی تلاش کے سلسلے میں اس فوٹوگرافر کو بھی چیک کیا جا سکتا تھا۔ تصویر زیادہ پرانی نہیں تھی، اغلب امکان یہی تھا کہ فوٹوگرافر سلیم یا اس کے دوست کو بآسانی پہچان لے گا۔ سلیم تک رسائی کے لیے یہ ایک نیا راستہ مل گیا تھا، لیکن سب سے پہلے مجھے فیکٹری جا کر معلومات حاصل کرنا تھی۔ اس کے بعد ہی ان معلومات کی روشنی میں آگے قدم بڑھایا جا سکتا تھا۔ جنوری موسم سرما کا چوبند شمار ہوتا ہے۔ یہ موسم عموماً اکتوبر کے اختتام سے شروع ہو کر مارچ کے آغاز تک چلتا ہے، مگر جنوری میں یہ اپنی جوانی کی بہار دکھلا رہا ہوتا ہے۔ آج کل فضا میں ٹھنڈ رچی بسی تھی۔ دوپہر کے بعد میں حوالدار نبی بخش کے ساتھ اسٹار ٹیکسٹائل ملز پہنچ گیا۔ تھانے سے فیکٹری تک کا سفر ہم نے ایک تانگے میں طے کیا تھا۔ مذکورہ فیکٹری میرے تھانے سے لگ بھگ 5 میل کے فاصلے پر شہر سے باہر صنعتی علاقے میں واقع تھی۔ آج کل تو گجرانوالہ اچھا خاصا پھیل گیا اور پتہ ہی نہیں چلتا کب شہر ختم ہوا اور کب صنعتی علاقہ یعنی کہ انڈسٹریل ایریا شروع ہوا، لیکن جب کا یہ واقعہ ہے اس زمانے میں آبادی حال ہی نظر آتی تھی۔ اسٹار ٹیکسٹائل انڈسٹری تک پہنچنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ گجرانوالہ کا صنعتی علاقہ مختلف مصنوعات کی فیکٹریوں سے بھرا ہوا ہے، جن میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی تعداد غالب نظر آتی ہے۔ ہم اس وقت یونیفارم میں تھے، لہٰذا ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ فیکٹری کے بابو یعنی مالک نے فوراً ہمیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یہ کمرہ فیکٹری کا آفس تھا، جہاں مالک کے علاوہ فیکٹری کا منشی بھی موجود تھا۔ آج کل جس پوسٹ پر جنرل مینیجر یا اکاؤنٹنٹ اور کیشیئر وغیرہ کام کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ تینوں پوسٹ ایک ہی اللہ کے بندے کے پاس ہوتی تھی، جسے عرف عام میں منشی کہا جاتا تھا۔ اسٹار ٹیکسٹائل ملز کے مالک کا نام معراج الدین اور منشی کا نام عبدالجبار تھا۔ رسمی لیگ کے بعد بابو معراج نے ہماری خاطر تواضع کے لیے
बंदोबस्त करने का इरादा जाहिर किया ही था कि मैंने हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं बाबूजी, हम अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाकर थाने से निकले हैं। ये कैसे हो सकता है जनाब? बाबू मेराज अपनायत भरे लहजे में बोला, आप पहली मर्तबा मेरे पास आए हैं, कुछ खाए पिए बगैर कैसे जा सकते हैं? हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं अगर वो पूरा हो गया तो मैं समझूंगा कि हम यहाँ से आपकी दावत खाकर जा रहे हैं। मैंने साहब को एक मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे इस वक्त आपके ताउन की ज़रूरत है। हुक्म करें थानेदार साहब, बाबू मेराज गहरी संजीदगी से बोला, आप के किसी काम आकर मुझे खुशी होगी। मुंशी जबार भी सोचती हुई नज़रों से मुझे देखने लगा। इससे पहले कि मैं बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करता, नबी बख्श उठ खड़ा हो गया और आम से लहजे में बोला, मलक साहब आप बाबूजी से बातचीत करें जब तक मैं घूम फिर कर फैक्ट्री की सैर कर लेता हूँ। बाबू मेराज और उसका मुंशी जबार उलझन ज़दा नज़रों से हवलदार नबी बख्श को तकने लगे। मैंने ठहरे हुए लहजे में इजाज़त देते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ। मैं नबी बख्श के तरीक़ाकार से अच्छी तरह वाकिफ़ था। बाबू मेराज और मुंशी जबार से मुज़ाकरात के लिए दो अफराद की ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा इस दौरान में नबी बख्श फैक्ट्री के दीगर मुलाजमीन से मिलकर सलीम की गुमशुदगी के राज तक रसाई हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। जब भी मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी थी, नबी बख्श ऑफिस से खारिज हुआ तो मैं दोबारा बाबू मेराज की तरफ मुतवज्जो हो गया। बाबूजी आपकी फैक्ट्री में सलीम नाम का एक बंदा काम करता है, मैं उसके बारे में कुछ मालूमात लेने आपके पास आया हूँ। आप उस सलीम की बात तो नहीं कर रहे जो वजीराबाद का रहने वाला है? मुंशी ने चौंके हुए लहजे में मुझसे इस्तिफसार किया। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, वो सलीम अब ना वजीराबाद में है और ना गुजरावाला में। क्या मतलब? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले बाबू मेराज हैरत भरे लहजे में बोल उठा, मतलब ये कि मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैं जिस सलीम का जिक्र कर रहा हूँ वो लापता हो चुका है। बाबू मेराज ने अपने मुंशी की जानिब देखा और उलझन ज़दा अंदाज में पूछा, थानेदार साहब क्या कह रहे हैं? क्या सलीम काम पर नहीं आ रहा? फिर वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मलक साहब मुझे ये तो पता है कि सलीम मेरी फैक्ट्री में काम करता है, मगर ये खबर नहीं कि वो आज कल आ रहा है या नहीं। ऐसे मामलात की खबर ज़्यादातर फैक्ट्री के मुंशी ही को रखना पड़ती है। मैंने मुंशी जबार की तरफ देखते हुए कहा, फिर पूछा, मुंशी जी मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। वो जल्दी से बोला, मुझे अच्छी तरह याद है सलीम जुमे के दिन दोपहर के बाद फैक्ट्री से छुट्टी करके गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मतलब इस वाक़े को 6-7 दिन गुजर गए हैं। बाबू मेराज हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला, आज जुमेरात है और कल जुमा, पूरा एक हफ्ता हो गया उसे गायब हुए। मैं सलीम के लिए गायब नहीं बल्कि गुमशुदा के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा बाबूजी। नहीं जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। वो जल्दी से बोला, मुझे अच्छी तरह याद है सलीम जुमे के दिन दोपहर के बाद फैक्ट्री से छुट्टी करके गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मतलब इस वाक़े को 6-7 दिन गुजर गए हैं। बाबू मेराज हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला, आज जुमेरात है और कल जुमा, पूरा एक हफ्ता हो गया उसे गायब हुए। मैं सलीम के लिए गायब नहीं बल्कि गुमशुदा के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा बाबूजी। मैंने बाबू मेराज की आंखों में देखते हुए कहा, सलीम को हफ्ता 15 जनवरी को अपने घर वजीराबाद पहुंचना था और 16 जनवरी को उसकी मंगनी थी, लेकिन जब वो मुकर्ररा दिन घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों को तशवीश हुई। पहले उन्होंने उसे इधर उधर तलाश करने की कोशिश की। जब हर तरफ से नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो उन्होंने यहाँ फैक्ट्री आकर भी उसके बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि वो जुमे की दोपहर फैक्ट्री से चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मजबूरन उसके घर वालों ने वजीराबाद के थाने में सलीम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जब वजीराबाद की पुलिस सलीम का सुराग लगाने में नाकाम रही तो उन्होंने ये काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया और मैं इसी सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इन सारी बातों का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं। बाबू मेराज गहरी संजीदगी से बोला, फिर अब्दुल जब्बार की तरफ देखते हुए इजाफा किया, क्यों मुंशी जी, ये क्या माजरा है? सलीम के घर से 2 बंदे मंगल को यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि वो घर नहीं पहुंचा। मुंशी जब्बार वजाहत करते हुए बोला, मैंने उन्हें हकीकत से आगाह कर दिया था। मेरी बात सुनकर वो हाथ से मायूस हुए और वापस चले गए थे। मुंशी जी, क्या आपको अच्छी तरह याद है कि जुमा 14 जनवरी के बाद आपने सलीम को नहीं देखा? बाबू मेराज को इस मामले में लाइलम पाकर मैं मुंशी जबार की तरफ मुतवज्जो हो गया। जी, मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, उसने जवाब दिया। घर वालों के मुताबिक सलीम को हफ्ते की रात घर पहुंचना था। आप बता सकते हैं कि वो एक दिन पहले यानी जुमे की दोपहर क्यों चला गया था? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो बेजारी से बोला। मैं इतना ही जानता हूँ जितना सलीम ने मुझे बताया था। उसने आपको क्या बताया था? मैं सीधा होकर बैठ गया। उसकी मंगनी वाली बात का तो मुझे पता था, मुंशी वजाहत करते हुए बोला। जुमे की दोपहर को वो मेरे पास आया और कहा कि उसे हफ्ते की बजाय जुमे को छुट्टी दे दी जाए। वो एक दिन पहले घर जाना चाहता है। मैंने उसकी बात मान ली और 101 रुपये देकर उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। उस वक़्त बाबू फैक्ट्री में मौजूद नहीं थे। मुझे क्या पता था कि वो कहीं गुम हो जाएगा? ये तो उसके घर वालों को भी पता नहीं था। बाबू मेराज ने ठहरे हुए लहजे में मुंशी से कहा, फिर पूछा,
تم نے سلیم کو 100 روپے کس سلسلے میں دیے تھے؟ جناب یہ اس کے اوور ٹائم کے پیسے تھے، منشی نے جواباً بتایا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ اوور ٹائم نہیں لے رہا تھا، کہتا تھا منگنی کے موقع پر ساری رقم ایک ساتھ لے کر جائے گا۔ اس نے مانگے میں نے دے دیے۔ اس زمانے میں کسی فیکٹری ورکر کی تنخواہ 30 سے 70 روپے ماہوار ہوا کرتی تھی۔ 100 روپے تنخواہ کو ہینڈسم سیلری سمجھا جاتا تھا۔ منشی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق سلیم کی ماہانہ تنخواہ 60 روپے تھی۔ یہ 100 روپے اس کے علاوہ تھے جو اس نے اوور ٹائم کر کے جمع کیے تھے۔ تنخواہ کے حوالے سے بیان کردہ رقم کا سن کر آپ کو حیرت تو ہو رہی ہوگی۔ آج کل اتنی رقم میں ایک شخص ڈھنگ سے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ آپ کی سوچ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر اس زمانے میں اتنی مہنگائی اور افراتفری نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ سستائی کے اس دور میں ایک متوسط گھرانے کا مہینے بھر کا راشن 15 سے 20 یا زیادہ 25 روپے میں آ جایا کرتا تھا۔ میں نے منشی جبار سے پوچھا، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے، سلیم کہاں گیا ہوگا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ جلدی سے بولا، مجھے اس بارے میں کچھ اندازہ نہیں۔ ممکن ہے اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، بابو معراج نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ دولت بہت بری چیز ہے، ہو سکتا ہے کوئی جرائم پیشہ شخص اس کے پیچھے لگ گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں نکل گیا ہو، منشی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا۔ جب اس کا دل چاہے گا واپس آ جائے گا۔ یہ تو کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ یہ تو آپ کے علم میں بھی ہے کہ سلیم کی پچھلے اتوار کو منگنی ہونے والی تھی، اور اس نے اسی منگنی کے لیے اوور ٹائم کی رقم بھی جمع کر رکھی تھی، لہٰذا وہ فیکٹری سے چھٹی کے بعد وزیر آباد اپنے گھر کے سوا اور کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ میری سمجھ میں تو کچھ اور ہی آ رہا ہے، بابو معراج نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ سلیم کے گھر والوں کے مطابق اسے ہفتے کو گھر پہنچنا تھا، جبکہ اس نے جمعے کی دوپہر فیکٹری سے چھٹی کر لی تھی۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں گھر جانے سے پہلے کوئی اور پروگرام ہو۔ آپ کی بات میں وزن ہے بابو جی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ذہن میں کون سا دوسرا پروگرام تھا یہ تو وہی بتا سکتا ہے، مگر وہ منظر سے غائب ہو چکا ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھ گچھ کی جائے جن کے ساتھ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میں یہ کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں، منشی جبار نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ منگل کے روز جب اس کے گھر سے بندے اس کا پوچھنے یہاں آئے تھے تو میں نے یہ کام کیا تھا، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ فیکٹری میں جن ملازمین کے ساتھ اس کی زیادہ بات چیت تھی، میں نے ان سے کئی سوالات کیے ہیں، مگر ان میں سے کوئی اس کے پروگرام سے واقف نہیں۔ سب کو بس اس کی منگنی کا علم ہے، اسے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے پتا چلا ہے وہ ادھر ہی کسی محلے میں رہتا تھا، ممکن ہے وہاں کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں گیا ہے۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ سلیم گجرانوالہ کے محلے شریف پورہ میں رہتا تھا، لیکن میں نے ابھی دانستہ اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ منشی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے، وہاں کسی کو اس کے بارے میں پتا ہو۔ وہ ادھر قریب ہی محلہ شریف پورہ میں رہتا تھا، بلال مسجد کے قریب ہی وہ گھر ہے جہاں اس نے رہائش رکھی ہوئی تھی۔ ایک اور کام کی بات معلوم ہو گئی تھی۔ میں نے مزید 15-20 منٹ تک منشی اور بابو معراج سے مختلف زاویوں سے سوالات کیے۔ موضوع سلیم اور اس کی گمشدگی ہی تھا، لیکن اس سلسلے میں ایسا کوئی سراغ ہاتھ نہ لگ سکا جس کے سہارے اس تک رسائی حاصل کر پاتا۔ شریف پورہ گجرانوالہ کے انڈسٹریل ایریا سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم جس تانگے میں بیٹھ کر فیکٹری آئے تھے اسی میں شریف پورہ پہنچ گئے۔ مسجد بلال کے پاس وہ گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ ایک بیوہ اللہ رکی کا مکان تھا جس کے 2 پورشن تھے، جن میں ایک میں خود رہتی تھی اور دوسرا اس نے کرائے پر دے رکھا تھا۔ میری دستک کے جواب میں ایک کمر خمیدہ عورت دروازے پر آئی۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا، سر کے بال سفید اور عمر میرے محتاط اندازے کے مطابق 60 سے متجاوز تھی۔ اینک کے باوجود بھی اس نے آنکھوں پیشانی پر ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے بیزاری سے پوچھا، کون ہے؟ ایک بات واضح ہو گئی کہ اینک کے باوجود بھی اسے ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتا تھا۔ جب ہی اس نے پہچاننے کی کوشش کی تھی، ہم اس کے لیے اجنبی تھے، لہٰذا اس کوشش کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اماں میں تھانہ صدر کا انچارج ملک صفدر حیات ہوں، ہم ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آئے ہیں۔ ہائے ربا، پولیس؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی، آج تک پولیس میرے دروازے پر نہیں آئی، اللہ خیر کرے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں پر خیر ہی کرتا ہے، معاملہ جو بھی ہے یہاں گلی میں کھڑے کھڑے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ ہاں جی، آپ اندر آ جائیں، وہ جلدی سے بولی۔ ہم اللہ رکی کے گھر میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم گھر کے صحن میں دھوپ میں بیٹھے تھے۔ دھوپ میں اگرچہ وہ جون جولائی والی حدت نہیں تھی، تاہم موسم کی مناسبت سے یہ نرم اور میٹھی دھوپ بھی خاصی سکون بخش اور خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ تھانے دار پتر، اللہ رکی اپنی کمر کو ٹٹولتے ہوئے بولی، رات سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
اس لیے میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکوں گی۔ ہم تم سے خدمت کرانے یہاں نہیں آئے۔ اللہ رکھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر تم میرے سوالات کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گی تو میں سمجھوں گا تم نے پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ کچھ بتائیں تو صحیح جی، آخر یہ چکر کیا ہے؟ وہ ٹٹولنے والے انداز میں بولی۔ آپ کس سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں؟ سلیم کے سلسلے میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہائے میں مر جاواں، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے سلیم کو؟ یہی پتہ کرنے تو نکلا ہوں، سلیم کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ تمہارا کرایہ دار تھا نا؟ آپ سلیم کو کرایہ دار تھا کیوں کہہ رہے ہیں تھانے دار جی؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ میرا کرایہ دار ہے، ابھی وہ اپنے گھر وزیر آباد گیا ہوا ہے۔ تمہاری بات اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنے گھر گیا تھا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ وزیر آباد پہنچا نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اللہ رکھی، میں ابھی اس کی فیکٹری سے آ رہا ہوں۔ فیکٹری والوں کے مطابق وہ پچھلے جمعے کو دوپہر کے وقت چھٹی کر کے گیا تھا، پیر کو اسے واپس آنا تھا اور آج جمعرات ہے، وہ ابھی تک لوٹا نہیں۔ اس کے گھر والوں نے ادھر وزیر آباد میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا رکھی ہے۔ وزیر آباد پولیس نے اسے وہاں ڈھونڈ لیا ہے مگر وہ ملا نہیں۔ ان کا خیال ہے سلیم گجرانوالہ ہی میں کہیں غائب ہوا ہے، میں اس کی تلاش کے سلسلے میں نکلا ہوا ہوں۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے جمعے کو یہاں سے گیا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ جمعے کی صبح جب وہ فیکٹری جا رہا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ فیکٹری سے سیدھا وزیر آباد چلا جائے گا۔ اس نے اپنی واپسی کے بارے میں تمہیں کچھ بتایا تھا؟ میں نے کہا، ہم سوال کیا۔ جی ہاں، مجھے بھی پیر کے دن ہی واپس آنے کو کہا تھا، اللہ رکھی نے جواب دیا۔ جب وہ پیر کو واپس نہیں آیا تو تمہیں اس کی فکر نہیں ہوئی تھی؟ اللہ رکھی نے نفی میں گردن ہلائی، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولی، وہ منگنی کرنے گھر جا رہا تھا۔ ایسے خوشی کے کاموں میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، میں اس کی طرف سے مطمئن تھی۔ دیر سویر ایک آدھ دن کی تو سمجھ میں آتی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اب تو کافی دن گزر گئے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر تو پہنچا ہی نہیں، وہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ گہری فکر مندی سے بولی۔ یہی جاننے کے لیے تو میں یہاں پہنچا ہوں، شاید صفدر کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہو، وہ پرخیال انداز میں بولی۔ صفدر؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یہ کون ہے؟ صفدر سلیم کا بڑا گہرا دوست ہے جی، اللہ رکھی نے بتایا، ادھر اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، دونوں نے مل کر میرے گھر کا ایک حصہ کرائے پر لیا ہوا ہے۔ اللہ رکھی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں نے وہ تصویر نکال کر اسے دکھائی جو وزیر آبادی ASI شمشاد علی نے مجھے دی تھی، پھر پوچھا، کیا اس فوٹو میں سلیم کے ساتھ صفدر ہی ہے؟ اس نے بڑی باریک بینی سے مذکورہ فوٹو کا جائزہ لیا۔ یہ باریک بینی اس کی نظر کی کمزوری کے باعث تھی۔ چند لمحات کے لیے معائنے کے بعد اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، سلیم کو تو میں نے پہچان لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو داڑھی والا ہے پتہ نہیں یہ کون ہے؟ تمہارا مطلب ہے یہ صفدر نہیں؟ میں نے اس کے ہاتھ سے تصویر واپس لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، صفدر کی داڑھی نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اور اگر داڑھی ہوتی بھی تو میں اسے پہچاننے میں غلطی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ میرے گھر میں رہتا ہے، روزانہ 2-3 مرتبہ اسے دیکھتی ہوں، اور ہاں، صفدر اس داڑھی والے بندے کو ضرور جانتا ہوگا، آپ اسے پوچھ کر دیکھیں۔ صفدر اس وقت کہاں ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تو وہ کام پر گیا ہوا ہے، اللہ رکھی نے بتایا، شام کو وہ واپس آئے گا۔ یہ بات مجھے معلوم تھی کہ تصویر میں سلیم کے ساتھ نظر آنے والے داڑھی والے بندے کا تعلق گجرانوالہ ہی سے تھا۔ میں نے اللہ رکھی سے پوچھا، صفدر کون سی فیکٹری میں کام کرتا ہے؟ اگر صفدر بھی سلیم کے ساتھ اسٹار ٹیکسٹائل ملز میں کام کر رہا ہوتا تو بابو معراج یا منشی جبار میں سے کوئی ضرور اس کا ذکر کرتا۔ میں نے فیکٹری کے دیگر ملازموں سے بھی پوچھ تاچھ کی تھی، لیکن کسی کی بھی زبان پر صفدر کا نام نہیں آیا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ صفدر کسی اور کارخانے میں کام کرتا تھا۔ اللہ رکھی کے جواب نے میرے ان خیالات کی تصدیق کر دی۔ کارخانے کا نام تو مجھے پتا نہیں جی، پر یہ جانتی ہوں وہاں سلور کے برتن بنتے ہیں، اور یہ کارخانہ ادھر برف خانے کے ساتھ ہی ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں کارخانے جا کر صفدر سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ اللہ رکھی نے ابھی جس برف خانے کا ذکر کیا تھا وہ اس طرف آتے ہوئے میں نے راستے میں دیکھا تھا۔ برف خانے سے مراد برف بنانے والی فیکٹری تھی جو ان دنوں بند تھی۔ اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں کسی کو برف کی طلب نہیں تھی۔ اس زمانے میں فریج کا استعمال عام نہیں ہوا تھا، لہٰذا موسم گرما میں برف خانے خوب چلتے تھے۔ اللہ رکھی نے سلور کے برتنوں والے کارخانے کا ذکر کیا تھا۔ یہاں سلور سے مراد چاندی نہیں بلکہ ایلومینیم کے برتن ہیں۔ اس زمانے میں اس دھات کے برتن نئے نئے آئے تھے، ایلومینیم کے رنگ کی وجہ سے انہیں سلور کے برتن کہا جاتا تھا۔ میں رخصت ہونے لگا تو اللہ رکھی نے کہا، تھانے دار صاحب، اگر آپ کو سلیم کے بارے میں کچھ پتا چلے تو مجھے بھی ضرور بتائیں۔ پتہ نہیں بیچارے کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے۔ ہاں اللہ رکھی، یہ بات تو پریشانی والی ہی ہے۔ ادھر وزیر آباد میں اس کے گھر والے پریشان بیٹھے ہیں، اور ادھر ہم اس کی تلاش میں جگہ جگہ خاک چھانتے پھر رہے ہیں۔ خیر، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔
تم بھی آس پاس نظر رکھنا، سلیم کے بارے میں کوئی بھی بات پتہ چلے تو مجھے بتانا، میں کل پھر ادھر کا چکر لگاؤں گا۔ اچھا جی، اس نے بس اتنا کہا اور ہمیں رخصت کرنے دروازے تک آئی۔ برف آنے کے نزدیک برتنوں والا وہ کارخانہ تلاش کرنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جہاں اللہ رکھی کے مطابق سلیم کا دوست صفدر کام کرتا تھا۔ ایلومینیم کے برتن تیار کرنے والا وہ کارخانہ پوری طرح جاگ رہا تھا، مطلب یہ کہ اس میں مشینوں کا اچھا خاصا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں نے وہاں کے شفٹ انچارج عنایت شاہ سے ملاقات کی۔ عنایت شاہ سپروائزر قسم کا بندہ تھا اور فیکٹری میں کام کرنے والے تمام ملازموں کی اسے پوری طرح خبر تھی۔ عنایت شاہ نے ہمیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور جب میں نے اپنی آمد کی غرض و غائیت سے اسے آگاہ کیا تو اس نے بتایا، تھانے صاحب صفدر دوپہر تک تو کارخانے میں موجود تھا، اس کے بعد چھٹی لے کر گیا ہے۔ چھٹی لے کر گیا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں گیا وہ؟ یہ تو مجھے بھی پتا نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ کہہ رہا تھا کوئی ضروری کام ہے، اب تو وہ کل صبح ہی کام پر آئے گا۔ ضروری کام؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ اللہ رکھی کے مطابق وہ کام پر گیا ہوا تھا، اس کی واپسی شام کو ہونا تھی، مگر وہ کسی ضروری کام کی خاطر آج دوپہر ہی کو فیکٹری سے نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس ضروری کام سے کہاں نکل گیا تھا۔ بات کیا ہے تھاندار صاحب؟ مجھے سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر عنایت شاہ نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ کیا صفدر کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے اس نے سوال داغ دیا۔ صفدر کا تو مجھے پتا نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، مگر اس کے دوست کے ساتھ یقیناً کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ کون دوست؟ اس کی الجھن دو چند ہو گئی۔ میں سلیم کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ سلیم اور صفدر شریف پورہ میں ایک بیوہ اللہ رکھی کے گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے تھے۔ اس نے استجابی انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی نگاہوں کا مفہوم فوراً سمجھ لیا۔ اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، شاہ جی، رہتے تھے سے میری مراد یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ دونوں اللہ رکھی کے کرایہ دار تھے، مگر پچھلے جمعے سے سلیم پر اسرار طور پر غائب ہو چکا ہے۔ میں اسی کی تلاش کے سلسلے میں تفتیش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں صفدر کو سلیم کی گمشدگی کے بارے میں ضرور کچھ پتا ہوگا، اس لیے میں اس سے پوچھ گچھ کرنے یہاں آیا ہوں۔ یہ تو مجھے پتا ہے جناب کہ صفدر اپنے کسی دوست کے ساتھ شریف پورہ میں رہتا ہے، مگر اس کے دوست کی گمشدگی کا مجھے علم نہیں۔ عنایت شاہ نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تو اس کا نام تک معلوم نہیں۔ ابھی آپ کی زبانی پتا چلا ہے کہ صفدر جس بندے کے ساتھ رہتا تھا اس کا نام سلیم ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یہ بات ابھی اپنے تک ہی رکھنا، میں کل پھر ادھر آؤں گا اور صفدر سے پوچھ گچھ کروں گا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سلیم کی گمشدگی کے بارے میں ضرور کچھ جانتا ہوگا۔ کیا صفدر سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرنا؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ مطلب یہ ہے کہ صفدر کو آپ کی آمد کے بارے میں بتاؤں یا نہیں؟ نہیں، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، اسے بھی نہیں۔ اسے بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں اس سے ملنے آنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے رخصت ہونے سے قبل عنایت شاہ سے دریافت کیا، کیا صفدر کردار کا ایک اچھا انسان ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، کام کے معاملے میں وہ بالکل جن کی طرح ہے، قد چھوٹا اور کارکردگی بڑی۔ آپ دیکھ رہے ہیں برتن بنانے کا کام کوئی آسان نہیں، مگر جب وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو اس کی کسی حرکت سے بیزاری یا تھکاوٹ ضائع نہیں ہوتی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، انسان کو اسی طرح محنتی اور جفاکش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، شاہ جی آپ کو تو صفدر سے کوئی شکایت نہیں، لیکن فیکٹری میں کام کرنے والے دوسرے ملازمین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شاید وہ میرے سوال کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ میرا مطلب ہے شاہ جی کے فیکٹری کے دوسرے ملازمین کے ساتھ صفدر کے کیسے تعلقات ہیں؟ کیا انہیں بھی صفدر سے کوئی شکایت نہیں؟ جی بالکل نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آج تک صفدر کا کسی سے جھگڑا نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں سب اسے پسند کرتے ہیں۔ صفدر کی ذات کے حوالے سے میں نے شاہ جی سے محض اس لیے پوچھا تھا تاکہ اس کے مزاج اور عادات کا اندازہ لگا سکوں۔ ہم ایلومینیم کے برتنوں والے کارخانے سے نکل کر تانگے میں بیٹھے تو حوالدار نبی بخش نے کہا، ملک صاحب شام ہونے والی ہے۔ ہاں وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، اور سردی میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن میں سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ملک صاحب، اللہ رکھی نے بتایا تھا کہ صفدر شام کو گھر آئے گا، نبی بخش وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ کیوں نہ ایک مرتبہ پھر اللہ رکھی کے گھر کو چیک کر لیں، ہو سکتا ہے صفدر ہمیں وہاں مل جائے۔ حوالدار کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کوچوان کو تانگا واپس موڑنے کو کہا۔ اگرچہ صفدر آج دوپہر کو کسی ضروری کام سے چھٹی لے کر کارخانے سے چلا گیا تھا، لیکن اس بات کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ضروری کام نپٹانے کے بعد گھر واپس آ گیا ہوگا۔ اس وقت تو ہم اس کے گھر کے قریب ہی موجود تھے، لہٰذا اسے دوبارہ چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اگر وہ مل جاتا تو صبح دوبارہ ادھر آنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ قدرت کے کارخانے میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس مقررہ وقت میں بھی قدرت کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں
کہ جو بھی ہوتا ہے انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ قصہ مختصر، اللہ رکھی کے گھر کا دوسرا پھیرا بھی ناکام ہی رہا۔ صفدر ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ اب کل سے پہلے اسے ملاقات ممکن نہیں تھی۔ ہمارا تانگا جی ٹی روڈ پر صنعتی علاقے سے تھانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب ہم ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچے تو میں نے کوچوان سے ریل بازار کی طرف چلنے کو کہا۔ میں لگے ہاتھوں فوٹو والے معاملے کو بھی نپٹا لینا چاہتا تھا۔ تصویر محل فوٹوگرافر کی دکان تلاش کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ دکان مین ریل بازار ہی میں تھی۔ تصویر محل کے مالک خورشید بزمی نے بڑے اتفاق سے ہمارا استقبال کیا۔ اس کی شکل اس دور کے ایک فلمی ہیرو سے بہت ملتی تھی۔ خورشید بزمی خوش پوش اور نفیس انسان تھا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی، پھر مجھ سے وہ فوٹو لے کر اپنے رجسٹر میں کچھ چیک کرنے لگا۔ اس کے انہماک سے سنجیدگی چھلکتی تھی۔ مذکورہ فوٹو کے پیچھے تصویر محل فوٹوگرافر کی مہر ثبت تھی اور لگ بھگ 1 سال پہلے کی تاریخ بھی درج تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق خورشید بزمی اسی تاریخ کی مدد سے اپنے رجسٹر میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3-4 منٹ کے بعد میرا یہ اندازہ بالکل درست نکلا۔ خورشید بزمی نے گردن اٹھا کر میری جانب دیکھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، جناب، تصویر میں نظر آنے والے ان دونوں افراد کو میں ذاتی طور پر تو نہیں جانتا، نہ ہی ان کے ناموں کے حوالے سے وثوق کے ساتھ کچھ کہہ سکتا ہوں، البتہ ان کے بارے میں میرے رجسٹر میں صرف اتنی سی معلومات درج ہیں: اصغر علی، محلہ کنگنی والا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ خورشید بزمی نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، افسر آخر معاملہ کیا ہے؟ کوئی خطرناک بات تو نہیں؟ خطرناک بات ہے بھی اور نہیں بھی۔ میں نے تصویر کی پشت پر اصغر علی محلہ کنگنی والا کے الفاظ درج کرتے ہوئے کہا، آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس معاملے کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ کوئی اعتراض نہیں ہے بزمی صاحب، میں نے تصاویر اس کے سامنے رکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ وہ پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے سلیم کے چہرے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اس بندے کا نام سلیم ہے، یہ وزیر آباد کا رہنے والا ہے اور ادھر انڈسٹریل ایریا کی ایک ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتا ہے۔ اس نے شریف پورہ کے گھر میں رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ جبکہ داڑھی والے جوان کے چہرے پر انگلی رکھ دی اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بندے کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ سلیم کا گہرا دوست ہے اور ادھر کجا والا ہی کا رہنے والا ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ سلیم پچھلے جمعے کی دوپہر سے غائب ہے۔ خورشید بزمی نے متاسفانہ انداز میں ہونٹ سکیڑے اور گہری سنجیدگی سے بولا، یہ تو واقعی خاصا تشویشناک معاملہ ہے۔ میں اس وقت سلیم کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میری معلومات کے مطابق وہ کجا والا ہی میں کہیں غائب ہوا ہے۔ اگر میں کسی طرح اس داڑھی والے بندے تک رسائی حاصل کر لوں تو مجھے یقین ہے کہ سلیم کا سراغ بھی مل جائے گا۔ جب کوئی ہمارے پاس تصویر بنوانے آتا ہے تو میں رجسٹر میں اس کا نام، تاریخ اور پتہ ضرور نوٹ کر لیتا ہوں۔ خورشید بزمی نے بتایا، اس سے مجھے بہت آسانی رہتی ہے۔ اگر کوئی گاہک اپنی وہی تصویر دوبارہ بنوانا چاہے تو سیریل نمبر کی مدد سے میں فوراً اس کا نیگیٹو ڈھونڈ نکالتا ہوں۔ آپ کی یہ احتیاط و پیشہ ورانہ ذمہ داری اس وقت کام آ رہی ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو داڑھی والے اس جوان کا نام اصغر علی ہونا چاہیے اور اس کی رہائش یقینی طور پر کنگنی والا میں ہوگی۔ سر میری دعا ہے کہ آپ کا اندازہ 100% درست ہو، خورشید بزمی خلوص دل سے بولا۔ اس طرح آپ کو اصغر علی تک پہنچنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ محلہ کنگنی والا کوئی زیادہ بڑا محلہ نہیں ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بزمی صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کنگنی والا میرا اچھی طرح دیکھا بالا ہوا ہے۔ میں صبح ہی ادھر کا رخ کروں گا، آگے جو اللہ کی مرضی۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی سر، فوٹوگرافر نے پورے تیاکن سے کہا۔ میں آپ کے سلیم کے حق میں دعا کروں گا۔ میں نے خورشید بزمی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی دکان سے نکل آیا۔ جب ہمارا تانگا تھانہ صدر پہنچا تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ وہ 20 جنوری کی ایک ٹھنڈی ٹھار اور یخ وستہ رات تھی۔ میں گرم لحاف کے اندر دبکا آج دن بھر کی مصروفیات پر غور کر رہا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ آج کا دن صرف اور صرف گمشدہ سلیم کا سراغ لگانے میں گزرا تھا۔ میں اس تک رسائی حاصل کرنے میں تو کامیاب نہیں ہوا تھا، تاہم اس سلسلے میں چند اہم پیش رفت ہو چکی تھی۔ مجھے امید تھی کہ کل معاملہ کسی نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے ہمیشہ 2 چیزوں پر بھروسہ کیا ہے، نمبر 1 قدرت کی حمایت اور مدد، نمبر 2 اپنی محنت۔ کسی بھی کیس کی تفتیش کے دوران میں خلوص نیت کے ساتھ جی جان سے محنت اور کوشش کرتا ہوں اور نتائج کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے پروردگار نے آج تک مجھے کسی بھی محاذ پر شرمندہ یا ناکام نہیں کیا۔ میں قدرت کی اس نوازش اور عطا پر جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ جب تک فوٹوگرافر خورشید بزمی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، میرا پروگرام یہی تھا کہ صبح سب سے پہلے میں صفدر کے کارخانے جا کر اس سے ملاقات کروں گا، مگر اب میں نے کل کے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی کر لی تھی۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ تصویر میں سلیم کے ساتھ موجود داڑھی والے بندے کا نام اصغر علی ہوگا
اور وہ کنگنی والا میں رہتا ہوگا۔ موزہ کنگنی والا میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اگر تھانے سے جی ٹی روڈ پر سیدھے لاہور کی سمت جائیں تو کنگنی والا 1-1.5 میل کے فاصلے پر پڑتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو سڑک کی دونوں جانب آباد تھا۔ میں نے اگلی صبح پہلے اصغر علی کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا اور خود کو نیند کی وادی میں اتار دیا۔ جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے، قدرت کی چھوٹی سے چھوٹی جنبش بھی مسلح سے حالی نہیں ہوتی۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو پتہ چلا کوئی پہلے سے میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا، کون ہے؟ جناب، ایک چھوٹے قد کا دبلا پتلا بندہ ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اپنا نام صفدر بتاتا ہے، وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ صفدر؟ بے سختہ میری زبان سے نکلا، اسے فوراً اندر بھیجو۔ صفدر کے نام پر میرے ذہن میں روشنی کا ایک تیز چمکا ہوا تھا اور میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ وہی صفدر ہوگا جو گمشدہ سلیم کا ہانڈی وال اور بیوہ اللہ رکی کا کرایہ دار تھا۔ جبھی میں نے اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا تھا۔ کانسٹیبل نے اس کا نام بتانے کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا تھا کہ وہ چھوٹے قد کا دبلا پتلا بندہ ہے۔ کل برتنوں والے کارخانے میں جب میری ملاقات شفٹ انچارج عنایت شاہ سے ہوئی تھی تو اس نے بھی صفدر کی پستہ کامتی کا ذکر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عنایت شاہ نے اسے جن کا خطاب بھی دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد صفدر نامی وہ بندہ میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے صفدر کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بڑی فرما برداری سے میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ صفدر کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان رہی ہوگی، تاہم وہ قد کاٹ کے اعتبار سے 20 سے زیادہ کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے چند لمحات تک گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو تم وہی صفدر ہو جو سلیم کے ساتھ اللہ رکی کے مکان میں کرائے پر رہتا ہے؟ جی ہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد صفدر نامی وہ بندہ میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے صفدر کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بڑی فرما برداری سے میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ صفدر کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان رہی ہوگی، تاہم وہ قد کاٹ کے اعتبار سے 20 سے زیادہ کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے چند لمحات تک گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو تم وہی صفدر ہو جو سلیم کے ساتھ اللہ رکی کے مکان میں کرائے پر رہتا ہے؟ جی ہاں۔ آپ کل اللہ رکی کے گھر آئے تھے اور کارخانے جا کر بھی میرے بارے میں پوچھا تھا۔ تم نہ تو گھر پر ملے ہو نہ ہی کارخانے میں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، عنایت شاہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم دوپہر کے بعد کسی ضروری کام کا بتا کر کارخانے سے چلے گئے تھے۔ ایسا کون سا کام پڑ گیا تھا تمہیں؟ یہ بھی بتاؤ کہ تم گئے کہاں تھے؟ میرے تابڑ توڑ سوالات سے وہ گھبرا گیا، پھر جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولا، جناب، آپ میری نیت پر شک نہ کریں، میں دراصل سلیم کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اللہ رکی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ سلیم کی تلاش میں اس کے گھر پوچھ گچھ کرنے گئے تھے، اور جب میں گھر میں نہیں ملا تو آپ نے اللہ رکی سے میرے کارخانے کے بارے میں پوچھا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ کل دوبارہ یعنی آج میرے پاس آئیں گے۔ میں نے سوچا خود ہی آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ میں آج کارخانے بھی نہیں گیا اور سیدھا آپ سے ملنے آ گیا ہوں۔ یہ تو تم نے بہت نیکی کا کام کیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تم نہیں آتے تو میں ضرور تمہاری گردن دبوچنے شریف پورہ پہنچ جاتا۔ تھانے دار صاحب، میں سلیم کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ بھی اسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ اس کا کچھ پتہ چلا؟ وہ سلیم کے حوالے سے الٹا مجھ سے مستفسر ہوا تو میں نے کہا، تم سلیم کے لیے کب سے پریشان ہو؟ پریشانی اور فکر مندی اگرچہ اس کے چہرے سے مترشح تھی، تاہم میں پھر بھی اسے گھسنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ میرے تند سوال کے جواب میں بولا، پریشان تو میں پچھلے 2-3 دن سے ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ پیر کو واپس لوٹنے کا کہہ کر اپنے گھر وزیر آباد گیا تھا، مگر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کل میں اسی کی تلاش میں نکلا تھا۔ سلیم نہ تو اپنے گھر پہنچا اور نہ ہی اس کا کوئی پتہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا، تم اس کو ڈھونڈنے کہاں گئے تھے؟ دیکھو، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنبیہی لہجے میں کہا، اگر تم نے مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کی تو یہ تمہارے حق میں بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ سلیم کی گمشدگی کے حوالے سے مشکوک افراد کی فہرست میں تمہارا نام سب سے اوپر ہے۔ اگر تمہاری کوئی غلط بیانی میری پکڑ میں آ گئی تو سیدھے جیل جاؤ گے۔ تھانے دار جی، سلیم میرا جگری یار ہے اور میں چاہتا ہوں جلد از جلد اس کا پتہ چل جائے۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، اس لیے آپ سے کسی جھوٹ فریب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ خواہاں میری نیت پر شک نہ کریں۔ نیت کا احوال صرف اللہ جانتا ہے اور پولیس کا کام شک کیے بغیر چلتا نہیں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ لہٰذا میں تمہاری ذات کو اس وقت تک شک کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہوں جب تک سلیم کا سراغ نہیں مل جاتا اور تم اس کی گمشدگی میں کسی بھی طور ملوث نہیں پائے جاتے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، ہر معاملے میں آپ کو میرے ہاتھ صاف ہی نظر آئیں گے۔ اس کی بات وزن سے حالی نہیں تھی اور چہرے کے تاثرات سے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا، تاہم مجھے تفتیشی عمل کو بھی مکمل کرنا تھا۔ میں نے چند لمحات تک اسے سوچتی ہوئی نظر سے دیکھنے کے بعد گہری سنجیدگی سے سوال کیا، میرے بے فکر ہونے سے کام نہیں چلے گا صفدر۔ سلیم کو حسب پروگرام پیر کی صبح گجرانوالہ پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی وہ واپس نہیں آیا۔ تم اتنے دن تک ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ تمہیں کل ہی اس کی تلاش کا خیال کیوں آیا؟ جناب، وہ منگنی کرانے اپنے گھر وزیر آباد کیا تھا۔
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ایسے کاموں میں ایک آدھ دن کی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ پیر اور منگل کے دن تو میں اس کی طرف سے زیادہ پریشان نہیں تھا۔ بدھ کو مجھے تشویش ہوئی کہ وہ کہاں رہ گیا ہے۔ پھر کل صبح جمعرات کو میں اسے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ کہاں؟ تم سلیم کی تلاش میں کس طرف گئے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں وزیر آباد جا کر اس کے بارے میں پتہ کروں، اس نے بتایا، لیکن یہ کام کسی چھٹی کے دن ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ پہلے میں نے اسے گجرانوالہ ہی میں تلاش کرنے کا سوچا۔ کل دوپہر میں کارخانے سے چھٹی کرنے کے بعد گوشی کے پاس چلا گیا تھا۔ گوشی؟ یہ کون ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ گوشی سلیم کا دوست ہے جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ادھر ہی زیبائش ملز میں کام کرتا ہے۔ زیبائش ملز ایک ٹیکسٹائل فیکٹری تھی جہاں پر اعلیٰ درجے کا ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا۔ یہ زیبائش ملز میرے تھانے اور کنگنی والا کے درمیان جی ٹی روڈ کے کنارے واقع تھی۔ سلیم بھی ایک ٹیکسٹائل ملز ہی میں کام کرتا تھا، لہٰذا ان کی دوستی سمجھ میں آتی تھی۔ گوشی کے نام سے مجھے سلیم تک پہنچنے کا ایک نیا لنک مل گیا تھا۔ کیا گوشی بھی وزیر آباد ہی کا رہنے والا ہے؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا۔ نہیں جی، گوشی کا گھر کارخانے کے نزدیک ہی ایک محلے میں ہے۔ کون سے محلے میں؟ میں نے پوچھا۔ اس علاقے میں جی ٹی روڈ کی دونوں جانب مختلف کارخانے فیکٹریاں تھیں جن کے عقبی حصے میں کہیں کہیں رہائشی آبادیاں بھی تھیں جو چھوٹے چھوٹے محلوں کی صورت میں تھیں۔ صفدر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، وہ کنگنی والا میں رہتا ہے جی۔ صفدر کے جواب نے مجھے ایک بار پھر چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پوچھا، اس گوشی کا اصل نام کیا ہے؟ میرا دھیان آپ اصغر علی کی طرف چلا گیا تھا۔ فوٹوگرافر خورشید بزمی نے سلیم کے ساتھی دوست کا نام اصغر علی بتایا تھا جو کنگنی والا کا رہنے والا تھا۔ صفدر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، مجھے اس کے اصلی نام کا تو پتہ نہیں ہے جناب، بس میں اسے گوشی کے نام سے ہی جانتا ہوں۔ زیبائش ملز میں گوشی سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ میں نے صرف ساری نظر سے اسے دیکھا۔ وہ سلیم کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ گوشی سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ کل فیکٹری آیا ہی نہیں تھا، وہاں سے مجھے پتا چلا کہ اسے بخار ہے، تو تمہیں اس کے گھر عیادت کے لیے جانا چاہیے تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، کنگنی والا زیبائش ملز سے زیادہ دور تو نہیں؟ بات دور اور نزدیک کی نہیں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ سلیم کے دوست گوشی کا گھر کنگنی والا میں ہے، لیکن میں نے اس کا گھر نہیں دیکھا۔ گھر کیا، میں نے تو گوشی کو بھی نہیں دیکھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ صفدر کی بات سن کر میں اچھل پڑا تھا۔ جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ میری حیرت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولا، بس سلیم کی زبان سے اس کا تذکرہ ہی سنا ہے۔ سلیم پہلے زیبائش ملز میں کام کرتا تھا، پھر 1 سال پہلے جب اسے وہاں سے نکال دیا گیا تو وہ اس فیکٹری میں آ گیا تھا جہاں بھی کام کرتا ہے۔ گوشی اس زمانے میں سلیم کا دوست بنا تھا۔ سلیم اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا تھا، لیکن میری کبھی گوشی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں اسی لیے کل گوشی سے ملنے آیا تھا کہ شاید اسے سلیم کے بارے میں کچھ پتا ہو، مگر گوشی کل فیکٹری آیا ہی نہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، کیا عجیب اتفاق ہے، تم نے ابھی تک گوشی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ ٹھہرو میں تمہیں گوشی کی شکل دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے تکنے لگا۔ کیا آپ نے گوشی کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر رکھا ہے؟ ایسے ہی سمجھ لو، میں نے زمانی انداز میں کہا اور میز کی دراز کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ دراصل میں صفدر کو وہ فوٹو دکھانا چاہتا تھا جس میں گمشدہ سلیم اپنے ایک داڑھی والے دوست کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ ابھی تک اس داڑھی والے جوان کا نام معلوم نہیں ہو سکا تھا، تاہم تصویر محل اس اسٹوڈیو کے مالک کا خورشید بزمی کے مطابق تصویر بنواتے وقت 1 سال پہلے رجسٹر میں اصغر علی کنگنی والا لکھوایا گیا تھا۔ اب صفدر نے بتایا تھا کہ سلیم کا گوشی نامی کوئی دوست کنگنی والا میں رہتا تھا۔ گوشی کوئی باقاعدہ نام نہیں، عین ممکن تھا کہ اصغر علی کا نک نیم گوشی ہی ہو۔ میں نے مذکورہ تصویر میز کی دراز میں سے نکال کر صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ یہ تو سلیم ہے جناب، وہ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی بول اٹھا، اور اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہے میں اسے نہیں جانتا، کون ہے یہ؟ گوشی، جس سے ملاقات کرنے تم کل زیبائش ملز گئے تھے، مگر وہ بخار کی وجہ سے کام پر نہیں گیا تھا۔ اچھا جی، تو یہ ہے گوشی؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے اس بندے کو کبھی نہیں دیکھا، اس لیے کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں صفدر، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اب جو کہنا ہے یہ گوشی ہی کہے گا۔ کیا مطلب جی؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ تم نے اس بندے کو کبھی نہیں دیکھا نا؟ میں نے صفدر کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں ابھی تمہیں اپنے ساتھ زیبائش ملز لے کر جا رہا ہوں۔ جسے تم گوشی کہہ رہے ہو نا، اس کا اصل نام اصغر علی ہے۔ اچھا جی، اس کی حیرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، کیا آپ اس بندے سے مل چکے ہیں؟ ملا تو نہیں، لیکن ابھی ملنے جا رہا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اور گوشی، اب میرا مطلب ہے اصغر علی آج بھی کام پر نہ آیا ہوا تو؟ اس نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا تو میں نے جواب دیا، تو کوئی بات نہیں، ہم زیبائش ملز سے سیدھے کنگنی والا اس کے گھر جائیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ وہ سلیم کی گمشدگی کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ ہاں جی، اس نے بڑی شدومت سے اس بات میں گردن ہلائی، یہ ٹھیک ہے۔ یہ میرا اندازہ تھا کہ تصویر میں موجود داڑھی والا وہ بندہ اصغر علی یا گوشی ہوگا، لیکن یہ کوئی حتمی یا یقینی بات نہیں تھی، یعنی ممکن تھا کہ گوشی کوئی اور شخص ہو، اصغر علی کوئی اور، فوٹو والا سلیم کا دوست کوئی اور۔
ویسے ایک بات تھی، میں نے جتنے وثوق کے ساتھ صفدر کے سامنے اصغر علی گوشی کا ذکر کیا تھا، اس سے اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ گوشی ہی کا اصل نام اصغر علی ہوگا۔ اس کی سنجیدگی اور بے ساختگی کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ سلیم کی گمشدگی میں کسی بھی طور ملوث نہیں تھا، اور یہ کہ اس کی پہلی خواہش یہی تھی کہ میں جلد از جلد سلیم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے بڑا بےتاب دکھائی دیتا تھا۔ انسان کے سوچنے پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ انسان اپنے دل میں کسی بھی نوعیت کی خواہش کو پال سکتا ہے۔ میرا تھانہ جی ٹی روڈ پر شیخو پورہ موڑ کے قریب واقع تھا۔ یہ جی ٹی روڈ لاہور سے راولپنڈی کی طرف جاتا تھا، بلکہ اب بھی جاتا ہے۔ اگرچہ آج کل جدید نوعیت کی سڑکیں یعنی موٹر وے بڑے احسن طریقے سے کام کر رہی ہے، مگر جی ٹی روڈ کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ میں نے شیخو پورہ موڑ کا ذکر کیا۔ دراصل اس موڑ پر جی ٹی روڈ سے ایک سڑک نکل کر شیخو پورہ اور فیصل آباد کی طرف جاتی تھی۔ واضح رہے کہ شیخو پورہ اس زمانے میں قلعہ شیخو پورہ اور فیصل آباد لائل پور ہوا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ہی نہیں، جگہوں کے نام اور مقام بھی بدل جاتے ہیں۔ میں اس وقت صفدر کے ساتھ ایک تانگے پر سوار ہو کر تھانے سے زیبائش ملز کی طرف جا رہا تھا۔ حوالدار یا کسی اور پولیس اہلکار کو میں نے ساتھ لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس تفتیشی کارروائی کے لیے میں اکیلا ہی کافی تھا۔ تھانے سے زیبائش ملز لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، جی ٹی روڈ کی دونوں جانب مختلف نوعیت کے کارخانے وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ تھانے سے جنوب کی سمت یعنی لاہور کی طرف جاتے ہوئے زیبائش ملز دائیں ہاتھ پر پڑتی تھی۔ ہم جلد ہی زیبائش ملز پہنچ گئے۔ زیبائش ملز ایک ٹیکسٹائل ملز تھی، جس کے اندر کپڑا بننے والی مشینوں، پاور لومز کی مخصوص کھٹاکھٹ گونج رہی تھی۔ میں فیکٹری کے دفتر میں داخل ہو گیا، جہاں فیکٹری کے منشی قادر خان نے میرا استقبال کیا۔ میرے ساتھ صفدر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکا ضرور تھا، تاہم اس سلسلے میں اس نے کوئی بات نہیں کی۔ رسمی لیکس لیک کے بعد قادر خان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، حکم کریں سرکار، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے پاس خدمت کرانے نہیں آیا خان صاحب۔ آپ کے پاس گوشی نام کا کوئی بندہ کام کرتا ہے، جس کا گھر کنگنی والا میں ہے۔ بس گوشی سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ گوشی اس فیکٹری میں کام تو کرتا ہے جناب۔ وہ مجھ سے مخاطب تھا، لیکن اس دوران میں وہ وقفے سے صفدر کو بھی دیکھتا جا رہا تھا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیکن اس وقت گوشی سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ 2 دن سے فیکٹری نہیں آ رہا، اسے بخار نے پکڑا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اسے ملنے کے لیے مجھے کنگنی والا کا رخ کرنا پڑے گا۔ جی ضرور، کیوں نہیں؟ وہ جلدی سے بولا، میں یہاں سے کسی کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ ویسے بات کیا تھانے دار صاحب؟ آپ کس سلسلے میں گوشی سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کو سرے دست نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وہ تو آپ کسی کو میرے ساتھ بھیجیں گے ہی، لیکن اس سے پہلے تصدیق ضروری ہے۔ میں نے قادر خان کے سوال کا جواب نہ دے کر اس کی تشویش میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بڑی بے چینی سے بولا، کیسی تصدیق تھانے دار صاحب؟ میں نے اپنی جیب میں سے تصویر محل کی تیار کردہ تصویر نکال کر منشی قادر خان کے سامنے رکھ دی اور گمبھیر انداز میں سوال کیا، کیا آپ ان بندوں کو جانتے ہو؟ کیوں نہیں جناب؟ وہ تصویر پر نظر پڑتے ہی بڑے وثوق سے بولا، ان میں داڑھی والا تو گوشی ہے اور دوسرا سلیم ہے۔ آپ سلیم کو کس حوالے سے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ صفدر کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ سلیم نے کچھ عرصہ پہلے زیبائش ملز میں کام کیا تھا، پھر اسے اس فیکٹری سے نکال دیا گیا تھا، لیکن میں یہی حقیقت قادر خان کی زبان سے بھی سننا چاہتا تھا، اس لیے سلیم کے حوالے سے میں نے اسے سوال کیا تھا۔ سلیم 1.5 سال پہلے اسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، قادر خان نے جواب دیا۔ گوشی کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی، پھر سلیم کو اس فیکٹری سے نکال دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے اسے نکالا نہیں گیا تھا، بلکہ اس نے خود کام چھوڑا تھا۔ منشی جزبز ہوتے ہوئے بولا، اسے انڈسٹریل ایریا کی کسی فیکٹری میں زیادہ اچھی نوکری ملی تھی۔ یہاں پر تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ سلیم نے صفدر کو اور صفدر نے مجھے بتایا تھا کہ سلیم کو زیبائش مل سے نکالا گیا تھا، جبکہ منشی قادر خان کا بیان تھا کہ وہ خود چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے سر دست اس معاملے میں الجھنا مناسب نہ سمجھا اور منشی سے پوچھا، قادر خان، کیا گوشی کا اصل نام اصغر علی ہے؟ جی ہاں بالکل، اس کا نام اصغر علی ہی ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے چونک کر مستفسر ہوا، تم گوشی کا پوچھنے کل بھی ادھر آئے تھے نا؟ میں نے تمہیں فیکٹری میں دیکھا تھا۔ گویا منشی کافی دیر سے جو بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ذہن میں نمایاں ہو گئی تھی۔ صفدر نے اس کے سوال کے جواب میں سر کو اسباتی جنبش دی تو وہ شاکی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پوچھا تھا آپ گوشی سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، گوشی سلیم کا دوست ہے، گہرا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور سلیم پچھلے جمعے سے غائب ہے۔ ہو یہ تو بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ تشویشناک بات ہے، جبھی تو میں سلیم کو تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ پھر نہایت ہی مختصر الفاظ میں سے سلیم کے تازہ ترین حالات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے گہری سنجیدگی اور توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، سلیم کی گمشدگی کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے تھانے دار صاحب۔ میں آپ کے ساتھ کسی کو بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کو گوشی کے گھر تک پہنچا دے گا۔ ممکن ہے گوشی کو
سلیم کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ ہو جس سے آپ کا کام آسان ہو جائے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اور یہ بھی بتائیں کہ کیا پچھلے جمعے کو سلیم گوشی سے ملنے یہاں آیا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ جب سے اس فیکٹری کی نوکری چھوڑ کر گیا ہے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ ممکن ہے سلیم اور گوشی فیکٹری کے باہر کہیں ملتے ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں، میں خود ہی پتا کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے تو کسی خدمت کا موقع ہی نہیں دیا۔ منشی قادر بڑی اپنائیت سے بولا۔ اگر آپ تھوڑی دیر رک جائیں تو میں آپ کے لیے مولوی کے کوکے سے گرما گرم کھانا منگواتا ہوں۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں قادر خان، میں نے کہا۔ پہلے کام پھر تو ہم، میں سلیم والے معاملے کو نپٹا دوں، اس کے بعد کبھی آپ کے پاس کھانا کھانے بھی آ جاؤں گا۔ وعدہ کریں۔ وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے احلاس اور اپنائیت کے پیش نظر میں نے آئندہ اس کے پاس آنے اور کھانا کھانے کا وعدہ کر لیا۔ پھر زیبائش مل سے نکل آیا۔ میں نے صبح خاصا تگڑا ناشتہ کیا تھا، دوپہر کے کھانے یعنی لنچ میں ابھی کافی وقت باقی تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ قادر خان نے جب مولوی کے کھوکھے کے کھانے کا ذکر کیا تو بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ مولوی کا کھوکھا در حقیقت ایک ایسا ہوٹل تھا جہاں کھانا، چائے، سگریٹ اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء مثلاً کولڈ ڈرنکس، دودھ دہی لسی اور بسکٹ وغیرہ بھی بآسانی دستیاب تھے۔ مولوی صاحب جب زیادہ ترنگ میں ہوتے تو پکوڑے اور جلیبی وغیرہ بھی تیار کر لیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تانگے میں بیٹھ کر کنگنی والا پہنچ گئے۔ کوشی کا گھر کنگنی والا کے مغربی حصے میں واقع تھا۔ کنگنی والا کے مشرقی اور مغربی حصے کے درمیان جی ٹی روڈ رواں دواں تھا۔ تانگا سڑک سے نیچے اترا اور ہمارے ساتھ آنے والے گائیڈ کی رہنمائی میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کے عقب میں ایک گھر کے سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ گائیڈ کے مطابق یہ گوشی کا گھر تھا۔ میں نے گائیڈ کو واپس جانے کی اجازت دے دی اور گوشی کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ گاؤں دیہات اور چھوٹے علاقوں کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے۔ اگر یہاں پولیس کا ایک بندہ بھی کسی کا پوچھنے آ جائے تو ایک عجیب سی سنسنی پھیل جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ جب تک دروازہ کھلتا گلی میں درجن بھر افراد اکٹھا ہو چکے تھے۔ دروازہ گوشی ہی نے کھولا تھا۔ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں گوشی کو یعنی اس کی تصویر کو اتنی مرتبہ دیکھ چکا تھا کہ جیسے ہی وہ دروازے پر نظر آیا میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ میں پولیس کی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ میں اور صفدر دونوں اس کے لیے اجنبی تھے، تاہم اس کے چونکنے کا سبب یقیناً میری وردی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ گوشی، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ بخار اترا یا نہیں؟ میرے پوچھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے میں اس کی عیادت کرنے آیا ہوں، لیکن وہ میری وردی کی وجہ سے خاصا بدگا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز بھی کپ کپائی ہوئی تھی۔ آپ؟ گوشی کے عقب میں ایک نسوانی استفسار بلند ہوا۔ ظاہر ہے یہ اس کے گھر کی ہی کوئی عورت رہی ہوگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گوشی، میں نے اس کے خوف کو دور کرنے کی غرض سے کہا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ملک صفدر حیات ہوں اور تم سے چند ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ اس سے پہلے کہ گوشی میری بات کے جواب میں کچھ کہتا وہ عورت سامنے آ گئی۔ پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، ہائے ربا، پولیس؟ اس ادھیڑ عمر عورت نے گوشی کو گوشی پتر کہہ کر مخاطب کیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ گوشی کی ماں ہوگی۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں ان ماں بیٹے پر صورتحال واضح کی، پھر کہا، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ معمول کی کارروائی ہے۔ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی، لہٰذا میں اور صفدر گھر کے اندر پہنچ گئے۔ گوشی کی ماں کا نام رضیہ بی بی معلوم ہوا۔ رضیہ نے ہمیں گھر کی بیٹھک میں بٹھایا اور گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ گوشی کا باپ محمد حسین کام پر گیا ہوا تھا۔ وہ مٹی کے برتن بنانے والی ایک فیکٹری حجاز پاپڑی میں کام کرتا تھا۔ حجاز پاپڑی بھی جی ٹی روڈ پر ہی واقع تھی۔ گوشی اپنے والدین کی اکلوتی زندہ اولاد تھا۔ اس سے پہلے اس کے 4 بھائی بہن پیدائش کے فوراً بعد انتقال کر گئے تھے اور گوشی کے بعد کوئی مزید پیدا نہیں ہوا تھا۔ اصغر علی گوشی اس وقت میرے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تمہاری طبیعت تو اس وقت ٹھیک ہی لگ رہی ہے، پھر تم آج کام پر کیوں نہیں گئے؟ میں تو جانا چاہ رہا تھا لیکن اماں نے نہیں جانے دیا۔ اس نے بتایا، کہتی ہے ایک دن اور آرام کر لو، بخار تو اتر گیا ہے، بس کمزوری باقی ہے۔ گوشی، یہ تو میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں سلیم کے سلسلے میں تم سے ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، امید ہے تم میرے ساتھ پورا تعاون کرو گے۔ سلیم کو ہوا کیا ہے جی؟ وہ تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ابھی تک گوشی کو سلیم کی گمشدگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، پچھلے جمعے کے روز سلیم نے دوپہر کے بعد فیکٹری سے چھٹی کی اور اپنے گھر وزیر آباد روانہ ہو گیا۔ وہ گھر نہیں پہنچا اور ابھی تک لاپتہ ہے۔ میرے انکشاف نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہی تمہیں بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ گجرانوالہ میں سلیم کی صرف 2 افراد سے گہری دوستی تھی، ایک صفدر جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہی میں نے صفدر کی جانب اشارہ بھی کر دیا، اور دوسرے تم ہو۔ صفدر سلیم کی گمشدگی کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا،
دیکھنا یہ ہے کہ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ منگنی کرانے وزیر آباد جا رہا تھا، وہ اضطراری انداز میں بولا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہنچا ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سلیم کے گھر والے کہہ رہے ہیں، میں نے وضاحت کرنے والے انداز میں کہا۔ وزیر آباد کی پولیس نے سلیم کو وہاں اچھی طرح ڈھونڈ لیا، ان کا کہنا ہے کہ سلیم گجرانوالہ ہی میں کہیں غائب ہوا ہے۔ کل دوپہر سے میں سلیم کی تلاش میں گھوم رہا ہوں اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد تم تک پہنچا ہوں۔ مجھے امید ہے تم پولیس کے ساتھ پورا تعاون کرو گے، سلیم کی تلاش کے سلسلے میں مجھ سے بھرپور تعاون کرو گے۔ جناب سچی بات تو یہ ہے کہ میں سلیم کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے تو ابھی آپ سے پتہ چلا ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے نا وہ منگنی کرانے وزیر آباد جانے والا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جی یہ بات تو سلیم نے خود مجھے بتائی تھی، اس نے جواب دیا۔ سلیم سے تمہاری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے اپنے سوالات میں تیزی بھرتے ہوئے استفسار کیا۔ پچھلے جمعے کی شام کو جناب، گوشی نے بتایا۔ پچھلے جمعے کی شام کو؟ میں نے اسی کے الفاظ دہرائے، سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یعنی جس دن وہ فیکٹری سے چھٹی کر کے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہوا تھا؟ جی اسی دن، وہ جلدی سے بولا۔ سلیم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے گھر جا رہا ہے۔ کیا سلیم تم سے ملنے آیا تھا یا تم اس کے پاس گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں پچھلے جمعے کو ہونے والی تمہاری اور سلیم کی آخری ملاقات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ میرے پاس آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے زیبائش ملز کے منشی قادر خان کے بیان کو چیک کرنے کی غرض سے پوچھ لیا، کیا تم لوگوں نے یہ ملاقات فیکٹری کے اندر کی تھی؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، ہم مولوی کے کھوکے پر بیٹھے تھے، چائے پی تھی اور گپ شپ کی تھی۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے سلیم پہلے زیبائش ملز ہی میں کام کرتا تھا اور اسی دوران میں تمہاری دوستی ہوئی تھی، پھر سال ڈیڑھ سال پہلے وہ صنعتی علاقے والی اسٹار ٹیکسٹائل ملز میں چلا گیا تھا۔ جی ہاں ایسا ہی ہوا تھا، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ زیبائش ملز چھوڑنے کے بعد بھی تم دونوں میں میل ملاقات کا سلسلہ جاری تھا؟ یہ بات میں نے اپنے طور پر کہی تھی، کبھی وہ یہاں آ جاتا تھا اور کبھی تم وہاں چلے جاتے تھے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ میری بات کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ زیادہ تر وہی مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا، کبھی کبھار میں بھی اس کی طرف چلا جاتا تھا۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ گوشی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، سلیم نے زیبائش ملز والی نوکری خود چھوڑی تھی یا اسے فیکٹری سے نکال دیا گیا تھا؟ فیکٹری والوں نے اسے جواب دیا تھا، گوشی نے بڑے اعتماد کے ساتھ بتایا۔ قادر خان کے بیان کے مطابق سلیم نے اپنی مرضی سے فیکٹری چھوڑی تھی، لیکن گوشی کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں گوشی سے پوچھا، زیبائش ملز والوں نے سلیم کو کن وجوہات کی بنا پر فیکٹری سے نکالا تھا؟ مل میں دھاگے کی چوری کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، گوشی نے بتایا، اور شک سلیم پر تھا۔ جب اس نے چوری کا اقرار نہیں کیا تو اسے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، کیا سلیم واقعی دھاگے کی چوری میں ملوث تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق کے ساتھ بولا۔ میں اپنے دوست کو اچھی طرح جانتا ہوں، سلیم چور نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے تمہاری فیکٹری کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو سلیم سے دشمنی رکھتا ہے۔ میں نے قریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اس شخص نے کسی گہری سازش کے تحت سلیم کو پھنسانے اور فیکٹری سے نکلوانے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں میں بھی اسی انداز میں سوچتا ہوں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں ایسے کسی شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ قادر خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے مانی خیال لہجے میں پوچھا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، میں تمہارے منشی قادر خان کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کیا وہ بندہ سلیم کو فیکٹری سے نکلوانے کی سازش میں ملوث ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ قادر خان کی سلیم سے دشمنی کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ پھر قادر خان نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے تیز آواز میں کہا۔ کیسا جھوٹ جناب؟ گوشی کی حیرت الجھن میں بدل گئی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں گوشی کو بتایا کہ منشی قادر خان کے مطابق سلیم خود اپنی مرضی سے کام چھوڑ کر گیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے چوری کے الزام میں فیکٹری سے برطرف کیا گیا تھا۔ گوشی نے بڑے انہماک سے میری بات سنی، اس سے پہلے کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ کرتا۔ رضیہ بی بی ایک ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی اور اس نے وہ ٹرے ہمارے درمیان ایک چھوٹی میز پر رکھ دی۔ مذکورہ ٹرے کے اندر 3 پیالی چائے اور ابلے ہوئے انڈوں سے بھری ایک پلیٹ رکھی تھی، اور ساتھ ہی کالی مرچ اور نمک بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آج کافی زیادہ سردی ہے تھانے دار صاحب، گرما گرم چائے کے ساتھ گرما گرم انڈے بھی کھائیں۔ وہ ہمیں بیٹھک میں چھوڑ کر اچانک گھر کے اندر غائب ہو گئی تھی۔ اب اس کے غیاب کا مقصد سامنے آ چکا تھا، وہ اس دوران میں چائے کے ساتھ ساتھ انڈوں کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ رضیہ بی بی اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، تم نے خواہ مخواہ زحمت کی ہے۔ لو جی اس میں زحمت والی کیا بات ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، اتنی سردی میں آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں، آپ کی خاطر کرنا تو میرا فرض ہے۔ وہ یک لخت خاموش ہوئی، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تھانے دار صاحب سب خیر خیریت تو ہے نا؟ اماں سلیم گم ہو گیا ہے۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے گوشی بول اٹھا۔ ہیں؟ رضیہ نے آنکھیں گھمائی۔ کہاں گم ہو گیا ہے؟ ابھی تو اس نے شادی بھی کرنی ہے۔ اس کی تو منگنی بھی نہیں ہو سکی اماں، گوشی نے مزید بتایا۔ شادی تو بہت آگے کی بات ہے، تھانے دار اسی کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر آئے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ گھر ہی نہیں پہنچا، شادی اور منگنی تو رہ گئی ایک طرف۔
घर नहीं पहुंचा? रज़िया ने अजीब अंदाज में मेरी तरफ देखा, मगर यहाँ से तो वो ठीक ठाक गया था पिछले जुमे को। रज़िया की बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूछा, रज़िया बीबी वो कहाँ से ठीक ठाक गया था? यहाँ हमारे घर से जी। वो सादगी से बोली, पिछले जुमे को वो गोशी के साथ इधर आया था, उसने बताया था वो मंगनी कराने वजीराबाद जा रहा है। मैंने सवालिया नज़र से गोशी की जानिब देखा। गोशी, मैंने कड़े लहजे में उसे मुखातिब करते हुए पूछा, तुम तो कह रहे थे पिछले जुमे को मौलवी के खोखे पर सलीम से तुम्हारी आखिरी मुलाकात हुई थी। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला थानेदार साहब। वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला, हमने मौलवी के खोखे पर बैठकर ही गपशप की थी, फिर वो मेरे साथ घर आ गया था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे गोशी मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले कि मैं उसे कोई सवाल करता, रज़िया बीबी बोल उठी, थानेदार जी, मेरे गोशी और सलीम में बड़ी गहरी दोस्ती है। वो जब भी इसे मिलने आता है इधर घर का भी चक्कर लगा लेता है। पर उसकी आवाज़ एकदम बोझल हो गई। फिर अफसरदा लहजे में कहा, पर ये जो आपने उसकी गुमशुदगी वाली बात की है ना, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैंने कभी गोशी और सलीम में फ़र्क नहीं किया था जी, वो भी मेरे लिए बेटा ही था। रज़िया बीबी के एहसासात और जज्बात सलीम से उसकी गहरी उनसियत को ज़ाहिर करते थे। उसकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतई कोई दुश्वारी नहीं हुई कि सलीम अक्सर और बेशतर उनके घर आता रहता था, मगर उसके साथ साथ मैं बड़ी बारीक बीनी से गोशी के चेहरे के तासुरात का जायज़ा भी ले रहा था। मुझे महसूस हुआ उसने सलीम के यहाँ आने वाली बात दानिस्ता मुझसे छुपाई थी, और जब उसकी माँ ने इसी बात का जिक्र किया तो वो मुस्तरिब दिखाई देने लगा था। उसका रवैया शकूक व शुबहात में मुब्तला करने वाला था। मैंने दिल में एक फ़ैसला किया और रज़िया बीबी से कहा, तुम्हें ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं सलीम को ढूंढ निकालूंगा। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे जी। वो दवाई अंदाज में छत की तरफ देखते हुए बोली। फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसने जल्दी से इजाफा किया, चाय और अंडे बड़े बड़े ठंडे हो रहे हैं, आप इनसे निपटे, मैं आपके लिए कुछ और भी लेकर आती हूँ। मुझे कुछ और की कतन कोई तलब नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उसे जाने से रोका नहीं, क्योंकि उन लम्हात में मैं यही चाहता था कि वो थोड़ी देर के लिए चली जाए। मैंने गोशी के अंदाज में जो पुरअसरारियत देखी थी, वो इस बात की मुतकाज़ी थी कि मैं गोशी से तन्हाई में चंद बातें करूं, और ये उसी वक्त मुमकिन था जब बैठक में रज़िया और सफदर मौजूद ना हों। रज़िया तो खुद ही चली गई थी। मैंने सफदर की तरफ देखते हुए कहा, सफदर ज़रा बाहर घूम फिर कर मेला देखो, या चाहो तो तुम भी जाकर तांगे में बैठ जाओ, मैं भी थोड़ी देर में यहाँ से फारिग होकर बाहर आ रहा हूँ। सफदर खामोशी से उठा और बेचूं चरा बैठक से निकल गया। गोशी मेरी इस कार्रवाई को बड़े ध्यान से देख रहा था। जब हम दोनों के सिवा बैठक में कोई भी मौजूद न रहा तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, गोशी अब तो तुम मुतमईन हो ना? वो उलझन ज़दा सहमी हुई सी नज़र से मुझे तकने लगा। क्या मतलब है आपका थानेदार साहब? मतलब तुम अच्छी तरह समझ गए हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए संगीन लहजे में कहा, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि मैं अब जो भी सवाल करूं उसका सीधा और खरा जवाब दो, वरना तुम्हें अपने साथ थाने ले जाने पर मजबूर हो जाऊंगा। आप डराने वाली बातें क्यों कर रहे हैं थानेदार साहब? वो आजिज़ी से बोला। मैंने कुछ नहीं किया जनाब, मैंने अभी तक आपसे एक भी झूठ नहीं बोला। आप हम हाँ मुझ पर शक कर रहे हैं। जब तुमने कुछ नहीं किया और मुझसे कोई झूठ भी नहीं बोला, तो फिर इस कदर डर क्यों रहे हो? मैंने बदस्तूर उसे तेज नज़र से घूरते हुए पूछा, और ये शक वाली बात तुमने क्या कर दी? मैं किस बात के लिए तुम पर शक कर रहा हूँ? वो जी, मुझे ऐसा लगा था आप सलीम की गुमशुदगी का जिम्मेदार मुझे समझ रहे हैं। वो अटक अटक कर बोला, तो क्या ऐसा नहीं है? मैंने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैं सलीम की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने आखिरी मर्तबा उसे जिंदा और सही सलामत देखा था। उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। तुमने आखिरी बार सलीम को जुमे की शाम को देखा था। मैंने उसे अपने जाल में लाते हुए कहा, पहले तुम लोगों ने मौलवी के खोखे पर बैठकर गपशप की थी, फिर वो तुम्हारे साथ घर आ गया था, और वो इससे पहले भी यहाँ आता रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तायदी अंदाज में सर को जुम्बश देते हुए बोला, फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी? मैंने कड़े लहजे में इस्तफसार किया। ये तो तुम्हारी माँ की ज़ुबानी पता चला है कि वो पिछले जुमे की शाम तुम्हारे घर भी आया था। मैं सलीम वाले मामले को खोलना नहीं चाहता था। वो डरे सहमे लहजे में बोला, सलीम वाले मामले को? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ऐसा कौन सा मामला था उसका? अगर ये बात आप अपने तक रखेंगे तो मैं बताता हूँ, वो मोहतात लहजे में बोला। मैंने उसकी ज़ुबान खुलवाने की गरज से नहायत ही दोस्ताना अंदाज में कहा, ठीक है, जो कुछ तुम मुझे बताओगे मैं उसका जिक्र किसी से नहीं करूँगा। समझ लो ये बात किसी आम राज की तरह सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। उसके चेहरे पर कुछ इस तरह के तासुरात नमूदार हुए जैसे वो कोई सनसनीखेज इंकशाफ करने जा रहा हो। मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, तुम हर फिक्र से बेनियाज होकर मुझसे हर किस्म की बात कर सकते हो। आप अम्मा को भी नहीं बताएंगे ना? मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। बिल्कुल नहीं। बात दरअसल ये है जनाब के, वो बड़ी एहतियात के साथ धीरे धीरे खुलने लगा, सलीम कंगनी वाला की एक लड़की से मोहब्बत करता था। अब आया था कहानी में एक जज्बाती और वलवला अंगेज मोड़।
میرے رگوں پہ میں ایک نئی توانائی سرایت کر گئی۔ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظر سے دیکھ کر آواز دبا کر پوچھا، گوشی، سلیم کس لڑکی سے محبت کرتا تھا؟ چندا سے، اس نے بتایا۔ کون چندا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ چندا کا اصل نام خالدہ ہے جی، گوشی نے جواب دیا، وہ ادھر کنگنی والا ہی میں رہتی ہے۔ تو سلیم جب بھی کنگنی والا آتا تھا وہ چندا ہی کے چکر میں آتا تھا؟ جی یہی بات ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم تو کنگنی والا سے باہر بھی مل سکتے تھے، اس کے لیے سلیم کا یہاں آنا ضروری نہیں تھا۔ تو کیا پچھلے جمعے کی شام بھی سلیم چندا سے ملاقات کرنے کنگنی والا آیا تھا؟ جی ہاں، آخری ملاقات کرنے، اس نے پسمردہ لہجے میں بتایا۔ آخری ملاقات؟ میں نے شک زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کہیں تم یہ تو نہیں بتانا چاہ رہے ہو کہ سلیم کی محبت کے جواب میں چندا اسے پیار نہیں کرتی تھی؟ اس کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد سلیم نے اپنی تایا کی لڑکی زرینہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا اور یہی بات بتانے کے لیے وہ آخری دفعہ چندا سے ملنے آیا تھا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے میرے اندازے کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ جتنی شدت سے سلیم چندا کو چاہتا تھا، چندا کے دل میں بھی سلیم کی اتنی ہی چاہت تھی، اور وہ بولا۔ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جب وہ دونوں ایک دوسرے سے اس درجے کی محبت کرتے تھے، پھر سلیم نے اپنی تایا زاد سے منگنی کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ اس کی وجہ چندا کی ماں بلقیس ہے جناب۔ چندا کی ماں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے گور کر اسے دیکھا۔ بلقیس سلیم کو پسند نہیں کرتی تھی اور یہ بات اس نے کافی عرصے بعد بتائی تھی، گوشی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اسی لیے سلیم نے چندا کی طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد اپنی تایا زاد سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پچھلے جمعے کو وہ یہی بات بتانے بلقیس کے پاس گیا تھا۔ اور اس کے بعد سلیم کے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ واپس چلا گیا ہوگا، اس کی منگنی ہو گئی ہوگی اور وہ کسی وقت بھی مجھ سے ملنے یہاں آ جائے گا، لیکن اس کے بدلے آپ آئے، اور وہ بھی سلیم کی گمشدگی کی خبر کے ساتھ۔ یہ تو میں پتہ کر لوں گا کہ بلقیس کے گھر میں سلیم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا، لیکن تمہاری ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا گوشی۔ میری کون سی بات آپ کو الجھا رہی ہے تھانے دار صاحب؟ وہ سوالی انداز میں مجھے تکنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا کہ چندا کی ماں بلقیس سلیم کو پسند نہیں کرتی تھی، اور یہ بات اس نے کافی عرصے بعد بتائی تھی۔ میں نے کہا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جناب، زیبائش ملز ہی میں سلیم سے میری دوستی ہوئی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پھر جب وہ میرے ساتھ کنگنی والا آنے لگا تو یہاں چندا سے اس کا تعلق قائم ہو گیا، وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور سلیم نے چندا کے گھر جانا شروع کر دیا۔ چندا کے گھر جانا شروع کر دیا؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بلقیس کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوا؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے جناب، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ چندا کا باپ نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے اس کے باپ نذیر حسین کا انتقال ہو گیا تھا، یہ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد چندا اور بلقیس ہی گھر کی 2 فرد ہیں۔ جب سلیم کا چندا کے ساتھ نیا سلسلہ شروع ہوا تو بلقیس کو ان کی محبت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے سلیم ان کے گھر بھی چلا جاتا تھا۔ اس دوران میں سلیم نے اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ دونوں ماں بیٹی پر خرچ کیا، لیکن پھر اچانک چندا کی ماں نے آنکھیں پھیری ہوئی اعلان کر دیا کہ وہ سلیم کو سخت ناپسند کرتی ہے، لہٰذا وہ چندا کا خیال دل سے نکال دے اور کبھی ادھر کا رخ نہ کرے۔ اس اتنی بڑی تبدیلی کا کوئی تو سبب ہوگا گوشی، میں نے اصرار کیا۔ میں نے اصراری انداز میں کہا، اور مجھے یقین ہے وہ سبب تمہیں معلوم ہوگا۔ میں نے گوشی سے یہ بات ایک خاص سوچ کے تحت کہی تھی۔ گوشی نے مجھے بلقیس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اس کی روشنی میں میرے ذہن میں بلقیس کی شخصیت کا ایک مخصوص خاکہ سا بن گیا تھا۔ اس قسم کی ایک آدھ عورت ہر محلے میں موجود ہوتی ہے جو اپنی بیٹی کے ذریعے مختلف نوجوانوں کو بیوقوف بنا کر ان سے مال بٹور رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک وقت میں ایک نوجوان جب دیکھا کہ نوجوان کی محبت عروج تک پہنچ چکی ہے اور اب وہ شادی کے لیے بے چین ہو رہا ہے، تو اسے دودھ کی مکھی کے مانند نکال باہر پھینکا جاتا ہے اور کسی دوسرے نوجوان کو الو بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ سلیم کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہوگا، لیکن گوشی کے جواب نے میرے اندازے کی دھجیاں اڑا دی۔ جی ہاں، وہ سبب مجھے معلوم ہے، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، اور اس سبب کا نام ہے فضل کریم۔ فضل کریم؟ میں نے اسی کے الفاظ کو چبا کر ادا کیا۔ کیا یہ بھی سلیم کی طرح کا کوئی عاشق مزاج جوان ہے جسے چندا سے افلاطونی قسم کی محبت ہو گئی ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، یہ کوئی دوسرا ہی چکر ہے۔ دوسرا چکر؟ یہ تم کون سی کہانی سنا رہے ہو؟ فضل کریم ایک پکی عمر کا بندہ ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کا بلقیس کے گھر میں آنا جانا ہے، چندا اسے چاچا جی کہتی ہے۔ یہ ساری گڑبڑ اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، اسی کے کہنے پر بلقیس نے سلیم کی طرف سے رخ پھیرا تھا۔ کیا فضل کریم نامی یہ بندہ ان لوگوں کا رشتہ دار نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، یہ تو کسی اور علاقے کا رہنے والا ہے، خود کو بلقیس کے گھر والے مرحوم نذیر حسین کا دوست بتاتا ہے۔ مجھے تو اس فضل کریم پر شک ہے جناب۔ کس قسم کا شک؟ میں نے پوچھا۔ ذرا کھل کر بتاؤ گوشی۔ مجھے لگتا ہے چندا پر اس کی بری نظر ہے، اور ڈرامائی انداز میں بولا، اس لیے اس نے سلیم کا راستہ کاٹنے کے لیے بلقیس کے کان بھرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سب کو باری باری چیک کرنا پڑے گا۔ آپ کا جو دل چاہے کریں جی، وہ محتاط انداز میں بولا، لیکن میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے، مجھے یہیں کنگنی والا میں رہنا ہے۔ فضل کریم کوئی اچھا آدمی نہیں، وہ میرے لیے کوئی بھی مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ،
میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ میری تفتیشی کارروائی سے تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ آپ ذرا یہ بتا دو کہ فضل کریم کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ مجھے جہاں تک پتا ہے وہ کھیالی کا رہنے والا ہے، اس نے بتایا۔ کھیالی کنگنی والا سے جنوب مغرب میں واقع ایک گاؤں تھا اور کنگنی والا سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ فضل کریم روزانہ بلقیس کے گھر آتا ہے؟ تقریباً روزانہ، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عموماً وہ کس وقت بلقیس کے گھر آتا ہے؟ میں نے زیادہ تر اسے شام میں یا رات میں آتے دیکھا ہے، اس نے بتایا۔ وہ رات کو دیر سے واپس جاتا ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، پچھلے جمعے کو فضل کریم بلقیس کے گھر آیا تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جب تمہارا دوست سلیم اپنی محبوبہ چندہ سے آخری ملاقات کرنے آیا تھا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ اس دن سلیم میرے ساتھ ہی گھر آیا تھا۔ تھوڑی دیر یہاں بیٹھنے کے بعد وہ چندہ کی طرف چلا گیا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلا اور رات کا کھانا کھانے کے بعد جلدی سو گیا تھا۔ کیا سلیم چندہ کے گھر سے واپسی پر تم سے مل کر گیا تھا؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ جاتے ہوئے مجھ سے کہہ گیا تھا کہ وہ واپسی پر سیدھا شریف پورہ والے گھر جائے گا اور اگلے دن یعنی ہفتے کی صبح وہ وزیر آباد روانہ ہو جائے گا۔ یہ بلقیس اور چندہ کنگنی والا میں کس طرف رہتی ہیں؟ میں نے گوشی سے آخری سوال کیا۔ آٹے والی چکی کے پاس، اس نے جواب دیا۔ چندہ کا باپ نذیر حسین اس چکی کا مالک تھا۔ جب تک وہ زندہ رہا یہ چکی چلاتا رہا۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ایک ملازم بھی رکھا ہوا تھا۔ نذیر حسین کی موت کے کچھ عرصہ تو چکی بند رہی، پھر بلقیس نے اسی ملازم کے ذریعے چکی کا کام شروع کرا دیا۔ ملازم کے پاس اس کام کا تجربہ تھا، اس نے اپنی مدد کے لیے ایک اور ملازم رکھا ہوا ہے۔ چکی کی آمدنی میں سے آدھا بلقیس کو ملتا ہے اور آدھا وہ شخص لے جاتا ہے جو کسی زمانے میں نذیر حسین کا ملازم ہوا کرتا تھا، اب اس کی حیثیت ٹھیکیدار کسی ہے۔ ادھر گوشی کی بات ختم ہوئی، ادھر اس کی ماں بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک پیالہ اور چند پلیٹیں اٹھا رکھی تھیں۔ اس سامان کو میز پر رکھتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں آپ کے لیے گاجر کا حلوہ لے کر آئی ہوں، اور وہ بھی گرما گرم۔ تھوڑی دیر میں گوشی کا باپ بھی کارخانے سے آ جائے گا۔ وہ بولتے بولتے اچانک رکی، پھر حیرت بھرے انداز میں بولی، وہ لڑکا کہاں گیا جو آپ کے ساتھ آیا تھا؟ اس کا اشارہ صفدر کی جانب تھا۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، وہ باہر جا چکا ہے اور میں بھی جا رہا ہوں۔ گاجر کا یہ گرما گرم حلوہ تم گوشی کے باپ کو کھلانا، بیچارہ تھکا ہارا کارخانے سے آئے گا، اسے گرم حلوے کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ وہ اصرار کرتی رہ گئی، میں تھوڑا بہت تو کھا کر جاؤں گا، مگر گوشی کی زبانی جتنی سنسنی خیز معلومات مجھ تک پہنچ چکی تھی، اس نے مجھے اندر اور باہر سے بے چین کر رکھا تھا۔ میں پہلی فرصت میں بلقیس کا انٹرویو کرنا چاہتا تھا، لہٰذا گوشی کے گھر میں مزید رکنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتا۔ چنانچہ میں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ رضیہ بی بی کی پیشکش کو مسترد کیا اور اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی جب میں بلقیس کے دروازے پر پہنچا۔ موسم سرما میں، خصوصاً جنوری کے مہینے میں 5 بجے تک سورج غروب ہو جاتا تھا، یوں سمجھیے کہ 4 بجے کے بعد شام کا سما ہی ہوتا تھا۔ میں نے صفدر کو تانگے ہی میں بیٹھا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی جب میں بلقیس کے دروازے پر پہنچا۔ موسم سرما میں، خصوصاً جنوری کے مہینے میں 5 بجے تک سورج غروب ہو جاتا تھا، یوں سمجھے کہ 4 بجے کے بعد شام کا سا سما ہی ہوتا تھا۔ میں نے صفدر کو تانگے ہی میں بیٹھا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارا تانگا چکی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ رضیہ بی بی کی گرما گرم حلوے والی پیشکش کو ٹھکرانے کا مجھے افسوس تو ہوا تھا۔ میرے انکار سے یقیناً اس کا دل تو ٹوٹا ہوگا، مگر میں مجبور تھا۔ فرض کی راہ میں کسی چیز کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ گوشی کے گھر سے نکلتے وقت میں نے بڑے واضح انداز میں صفدر سے کہہ دیا تھا کہ اس کا کام ختم ہو چکا، وہ چاہے تو واپس گھر جا سکتا ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دی تھی۔ اس کی 2 بنیادی وجوہ تھی، ایک تو یہ کہ وہ سلیم کا سچا دوست تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد دستیاب ہو جائے۔ دوسرے، اس تفتیشی کارروائی سے مزہ آنے لگا تھا۔ سنسنی خیز دلچسپی اس کی آنکھوں اور چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میری دستک کے جواب میں ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ وہ چندہ کی ماں بلقیس ہوگی۔ اس کی عمر 30 اور 35 کے درمیان نظر آتی تھی، تاہم اس نے خود کو خاصا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے کہا، کیا تم بلقیس ہو، مرحوم نذیر حسین کی بیوی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، آپ کون ہیں اور میرے دروازے پر کیوں آئے ہیں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ پولیس کو ہمارا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ اس دوران میں میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے آئندہ کا لائے عمل تیار کر چکا تھا۔ گوشی نے بلقیس کے حوالے سے مجھے جو معلومات فراہم کی تھی ان کے مطابق وہ ایک شاطر عورت تھی، لہٰذا اسے شکست دینے کے لیے کوئی گہری چال چلنے کی ضرورت تھی، اور میں ان لمحات میں ایسے ہی طرز عمل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ تمہارے دروازے تک آنے کا یہ مقصد نہیں کہ تم نے کچھ ایسا ویسا کر دیا، بلکہ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ایک خطرناک قاتل سے بچانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ خطرناک قاتل؟ اس کی آنکھوں اور چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اسے پوری توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔
اور یہ باتیں گلی میں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی. کیا تمہارے گھر میں بیٹھ کر جی جی. وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی. آپ اندر آ جائیں تھانے دار صاحب. 1 منٹ کے بعد میں بلقیس کی بیٹھک میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس کے چہرے پر الجھن اور خوف کی ملی جلی علامات تھی. اضطراری لہجے میں اس نے استفسار کیا. آپ کس قاتل کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہا. اس خطرناک مجرم کا نام ہاشو خان ہے. وہ کرائے کا قاتل ہے. اب کسی کی بھی جان لینے میں ایک لمحے کو نہیں ہچکچاتا. لیکن وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی. ہم نے ہاشو خان کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ہمیں کیوں نقصان پہنچائے گا؟ میں تو کسی ہاشو خان کو جانتی بھی نہیں. ہاشو خان بھی تمہیں نہیں پہچانتا. میں نے اس کے خوف میں اضافہ کرتے ہوئے کہا. وہ کرائے کا قاتل ہے. جس شخص نے ہاشو خان کو یہاں بھیجا ہے وہ تمہیں اور تمہاری بیٹی چندہ کو اچھی طرح جانتا ہے. کون ہے وہ شخص؟ وہ سراسیمہ آواز میں بولی. اس کا نام جمشید ہے. میں نے اپنی پلاننگ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا. تم جمشید کو بھی نہیں جانتی ہوگی. یہ جمشید سلیم کا بہت گہرا دوست ہے. سلیم کا نام سن کر بلقیس کو ایک جھٹکا سا لگا تھا. اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی. میں کسی سلیم کو نہیں جانتی. ہمارا کسی سلیم سے کوئی واسطہ نہیں. آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں تھانہ دار صاحب. بلقیس کی گھبراہٹ دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ وہ سلیم کی گمشدگی کے راز سے واقف تھی. میں نے اسے مزید ڈرا کر سچ اگلوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. بلقیس بی بی، میری ساری زندگی پولیس ڈپارٹمنٹ میں گزری ہے، لہٰذا یہ سوچنا بھی نہیں کہ میں غلط دروازے پر آ گیا ہوں. میری بات دھیان سے سنو. سلیم نے اپنے دوست جمشید کو اپنے اور تمہاری بیٹی چندہ کے تعلقات کے بارے میں سب کچھ بتا رکھا تھا. جمشید یہ بھی جانتا ہے کہ پچھلے جمعے کی شام سلیم تمہارے گھر آیا تھا. اس کے بعد سے وہ غائب ہے. جمشید کو یقین ہے کہ تم لوگوں نے ہی سلیم کو گم کیا ہے. جمشید بہت خطرناک انسان ہے. اس نے اپنے ایک جاننے والے جرائم پیشہ شخص ہاشو خان کو تمہیں قتل کرنے کے لیے روانہ کر دیا. یہ تو اچھا ہوا مجھے اپنے ذرائع سے پتہ چل گیا اور قاتل ہاشو خان سے پہلے میں یہاں آ گیا ہوں. میں تم ماں بیٹی کا سچا خیر خواہ ہوں. میری موجودگی میں کوئی بڑے سے بڑا اور خطرناک سے خطرناک مجرم بھی تم لوگوں کا بال بیکا نہیں کر سکتا. لیکن میں صرف ایک شرط پر تم لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہوں. کون سی شرط؟ تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دو کہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. پچھلے جمعے کی شام اس گھر میں سلیم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں. میں کسی سلیم کو نہیں جانتی. بلکہ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ بیٹھک کا اندرونی دروازہ کھلا اور کھلے ہوئے دروازے میں سے ایک خوبصورت اور جوان لڑکی اندر داخل ہوئی. وہ بلقیس سے گہری مشابہت رکھتی تھی. مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہوئی کہ وہ بلقیس ہی کی بیٹی چندہ تھی. امی، تھانے دار جی کو سب کچھ سچ بتا دو. چندہ نے پرجوش انداز میں کہا. اگر تم نہیں بتاؤ گی تو پھر میری زبان کھل جائے گی. تفتیشی اعتبار سے صورتحال میں اچانک ایک خوشگوار تبدیلی آ گئی تھی. چندہ کے انداز سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دروازے سے لگی میری اور بلقیس کی گفتگو سن رہی تھی. اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اس کے سینے میں کوئی بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے. کیا تم چندہ ہی ہو؟ میں نے اس دلکش لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا. جی تھانے دار صاحب. وہ جلدی سے بولی. بیٹی تم مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ میں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا. اگر تم لوگوں کا کوئی قصور نہیں تو میں تمہیں ہر مصیبت اور آفت سے بچاؤں گا. چندہ کے ضبط کے سارے بندھن کھل گئے. بلقیس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اس نے مجھے پچھلے جمعے کو اس گھر میں پیش آنے والے واقعے سے تفصیلاً آگاہ کر دیا. میں یہاں اس کے بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. چندہ کو سلیم سے سچی محبت تھی اور وہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا نام نہاد چاچا فضل کریم بھی اس پر دانت تیز کر رہا تھا. بلقیس کی پتہ نہیں کون سی کمزوری فضل کریم کے ہاتھ میں تھی کہ وہ بے چو چرا فضل کریم کی بات مان لیتی تھی. فضل کریم ہی کی اماں پر اس نے سلیم کو بھگانے کی کوشش کی تھی، لیکن سلیم بھی اپنی ضد کا پکا تھا. پچھلے جمعے کی شام وہ بلقیس سے یہ کہنے آیا تھا کہ وہ اگر اب بھی اس کی اور چندہ کی شادی کے لیے راضی ہو جائے تو وہ اپنی منگنی کا پروگرام کینسل کر دے گا، جو کہ سراسر اس کے گھر والوں کی خواہش پر ہو رہی تھی. سلیم تو صرف اور صرف چندہ ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا. سلیم اور بلقیس کے درمیان بحث و تکرار جاری ہی تھی کہ فضل کریم آ گیا. سلیم کو چندہ کی زبانی فضل کریم کے عزائم کی خبر ہو چکی تھی اور وہ اس شخص سے نفرت کرنے لگا تھا. فضل کریم بھی سلیم کو سخت ناپسند کرتا تھا. اس موقع پر سلیم اور فضل کریم میں اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد سلیم غصے سے اٹھا اور گھر سے نکل گیا. اس کے پیچھے فضل کریم بھی یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا. بلقیس، اس خر دماغ پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا. اس کے بعد کیا ہوا چندہ کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن فضل کریم کی بدقسمتی کہ ابھی میں بلقیس کے گھر میں موجود تھا کہ وہ بھی وہاں آ گیا. لوہا گرم تھا. میں نے کڑے انداز میں جب فضل کریم سے سلیم کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو وہ الٹا مجھے دھمکانے کی کوشش کرنے لگا. نتیجے کے طور پر میں زبردستی اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا. حالات و واقعات کی روشنی میں سلیم کی گمشدگی کا ذمہ دار صرف اور صرف فضل کریم ہی نظر آتا تھا. میں نے اسے حوالدار نبی بخش کے حوالے کرتے ہوئے یہ تاکید بھی کر دی کہ صبح سے پہلے اس بندے کی زبان کھل جانا چاہیے. اگلی صبح حوالدار نے مجھے خوشخبری سنائی کہ فضل کریم بندے کا پتر بن گیا اور وہ حلفیہ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہے. بیان ریکارڈ کرانے سے مراد بیان قلم بند کرنا ہے. میں نے اس کا اقرار جرم قلم بند کر لیا. واقعات کے مطابق جمعے کی رات فضل کریم نے
سلیم کا تعاقب کیا تھا اور ایک ویران مقام پر گھیر کر اسے قتل کر ڈالا تھا، پھر اس کی لاش کو گندے نالے میں پھینک دیا تاکہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ یہ نالہ جی ٹی روڈ کے متوازی چلتا تھا۔ اگلے روز میں نے کوشش کر کے سلیم کی لاش کو ڈھونڈ نکالا۔ گندے نالے کے اندر پانی کا بہاؤ بہت سست رفتار تھا، لہٰذا لاش کو جہاں پھینکا گیا تھا وہ ادھر ہی پڑی تھی۔ جب خیالی والوں کو پتہ چلا کہ فضل کریم نے کنگنی والا میں کون سا کارنامہ انجام دیا تو یقین نہ آیا۔ فضل کریم اپنے علاقے میں بڑا نیک نام تھا۔ انسان کو نیک نام سے زیادہ نیک کام ہونا چاہیے، کیونکہ نام سے انسان کا ملاحم ہوتا ہے۔ بہادر علی نام رکھ لینے سے کوئی بہادر نہیں ہو جاتا۔ نام کی اپنی اہمیت ہے، مگر عمل اور فعل کی برابری ممکن نہیں۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ نام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اعمال اور افعال تو اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو حسب روایت آپ سے یہی کہوں گی کہ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی سے کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ یہیں پر ملیں گی آپ کو ایسی دلچسپ کہانیاں۔ تو مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔